سنان کے بچے، اب بچ کے دکھاؤ مجھ سے۔ وہ غصے سے چیختی سنان پر جھپٹی تھی، جس نے بروقت اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیا تھا۔ وہ یہ بھینس گائے، خبردار جو میرے چہرے پر اپنے یہ چڑیلوں والے ناخن گاڑے تو۔ وہ اسے خود سے پیچھے کرتا ہوا بولا، تم خود ہوگے گائے بھینس بندر، موٹے انسان۔ وہ چیختی ہوئی اس پر جھپٹ پڑی تھی۔ خالہ جانی، ان دونوں کو زیادہ لڑتے دیکھ ثنایا نے عفت بیگم کو آواز دے دی، یہ کیا کر رہے ہو تم دونوں؟ کیوں لڑ رہے ہو ایسے پاگلوں کی طرح؟ عفت بیگم اپنے کمرے سے نکلتی پریشانی سے ان کو دیکھتے ہوئے بولی، جہاں سنان صوفے پر پیچھے کی طرف گرا پڑا تھا اور یالے اس کے اوپر جھپٹی ہوئی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کی کلائیاں سنان کے دونوں ہاتھوں کی گرفت میں تھی اور بایاں گھٹنا فولڈ کیا ہوا سنان کی ٹانگوں پر تھا۔ مما، اس چڑیل نے شروع کیا تھا پہلے۔ نہیں خالہ جانی، سنان نے پہلے پیچھے کرنے کی کوشش کرتا جلدی سے بولا۔ یالے سے پہلے ثنایا اپنی دوست کی سائڈ لیتی میدان میں جھپٹی ہوئی تھی۔ سنان نے اسے آنکھیں دکھائی، پر دل ہی دل میں لڈو پھوٹے تھے۔ وہ اب اسے سنان بھائی نہیں بلا رہی تھی۔ ہائے میں مر جاواں میری پیاری سی معصومہ، کتنا پیارا لگتا ہے تمہارے منہ سے میرا نام۔ تم تو میری سائڈ لے لو، آفٹر آل تمہارے اچھے والا کزن اور دوست ہوں میں، وہ جتاتے ہوئے کہنے لگا تو ثنایا نے آنکھیں گھمائیں۔ دوست؟ توبہ توبہ، نہیں جی، میں کیوں آپ کی سائڈ لوں گی؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے ہی یالے کو تنگ کیا تھا پہلے، آئی سمجھ؟ اچھا چھوڑو تم دونوں ایک دوسرے کو، بس موقع چاہیے ہوتا ہے جنگلی بلیوں کی طرح لڑنے کا۔ عفت بیگم نے غصے سے کہا تو وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے۔ مجھ سے بات نہیں کرنا اب تم، یالے غصے سے منہ پھیلا کر کہتی کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی جب سنان کی آواز نے اس کے قدم جکڑے۔ اچھا، لیکن میں تو سوچ رہا تھا کہ آج کہیں گھمانے باہر لے جاؤں تم دونوں کو، پر خیر اچھا ہے تم ناراض ہوگی، میرا ٹائم بچ گیا۔ وہ مسکراہٹ دبا کر سنجیدگی سے بولا، ہیں؟ کیا سچ میں؟ کب جانا ہے؟ ہم تیاری کریں؟ وہ فوراً پلٹتی سنان کے پاس بیٹھ کر اس کا بازو تھامتی سوال پر سوال کرنے لگ گئی۔ کہاں گئی ناراضگی؟ کہاں گیا غصہ؟ اب نہیں، کیونکہ یہ آفر تمہارے ناراض ہونے سے پہلے تک تھی۔ ہاں؟ کون ہے ناراض؟ کس سے ہے ناراض؟ میں تو نہیں ہوں، پلیز چلے نا بھیا، پلیز 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 پلیز۔ وہ حیران ہوتی لاڈ سے بولی۔ میسنی، ثنایا اس کی ایکٹنگ دیکھ کر بڑبڑا کر رہ گئی۔ شکر ناولز کی بات تو نکلی اس کے ذہن سے، وہ دل میں بولا، کیونکہ وہ بھول ہی گیا تھا ان کے ناولز کو آرڈر کرنا، اس لیے اب جان تو چھڑوانی تھی نا، نہیں تو اس کا جینا حرام کر دینا تھا ان دونوں نے۔ آجو شاپنگ کرواتا ہوں تم لوگوں کو، وہ مسکرا کر کہتا اپنی جگہ سے اٹھا اور عفت بیگم سے مخاطب ہوا، مما جانی آپ بھی چلیں گی نا ساتھ؟ نہیں اب تم لوگ جاؤ، میں پھر کبھی چلی جاؤں گی، اب تو چکر لگتے رہیں گے نا بازار کے، پر میں نے ابھی پیسے نہیں منگوائے بھیا سے، ابھی شاپنگ نہیں کرتے، بعد میں کریں گے۔ ثنایا پریشانی سی صورت بنا کر بولی، تو تم سے کس نے کہا بھیا سے پیسے منگوانے کے لیے؟ تمہاری اور یالے کی ساری شاپنگ میں کرواؤں گا، سنان نے اطمینان سے کہا۔ واو، کیا سچ میں؟ یالے خوشی سے چہکتی۔ آہستہ چیخو چڑیل، بہرا کرنا ہے کیا مجھے؟ سنان کان میں انگلی ڈال کر آنکھوں کو بند کرتا ہوا بولا۔ یالے نے منہ بسورا، نہیں نہیں، آپ کروائیں گے شاپنگ مجھے، آپ یالے کو کروائیں شاپنگ، آپ یالے کے بھائی ہیں، کوئی میرے بھائی تھوڑی ہیں جو میں آپ کے پیسوں سے شاپنگ کروں گی، میں بس بھیا سے بولوں گی وہ کل تک بھیج دیں گے پیسے، پھر کروں گی اپنی شاپنگ، وہ بھی خالہ جانی کے ساتھ، اس نے جیسے فیصلہ سنایا۔ سنان بس نفی میں سر ہلا کر رہ گیا، کتنی بڑی تہمت باندھی تھی اس نے۔ ہو گیا یا ابھی اور کچھ اور بھی بولنا ہے؟ وہ طنزیہ بولا۔ چلو ثنایا یار اٹھو، ایسے موقع بار بار نہیں ملتے، اور وہ بھائی نہیں ہے تو کیا ہوا، تمہارا کزن اور دوست تو ہے نا، سو نو وریز۔ کیوں مما جانی؟ یالے نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑ کر زبردستی اٹھاتے ہوئے کچھ دیر پہلے سنان کے لیے گئے جملے کو دہرایا اور ساتھ میں عفت بیگم کو بھی شامل کیا۔ ہاں بالکل، اب میں تمہارے منہ سے اور کوئی فضول بات نہ سنوں، نہیں تو عامر بھائی صاحب کو بتاؤں گی، وہ پوچھ لیں گے تم سے، جا کر جلدی سے تیاری کرو اور جاؤ ان دونوں کے ساتھ، عفت بیگم نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ پر خالہ جانی، وہ ہچکچا رہی تھی، ایسے کیسے ان کے پیسوں سے شاپنگ کر لیتی؟ چلو بھی یار، جا کر تیاری کرو اور 10 منٹ میں نیچے آؤ۔ سنان اس کو منہ لٹکائے کھڑا دیکھ کر روب سے بولا تو اس نے جھٹکے سے سر کو اٹھا کر سنان کو دیکھا اور پھر باقی سب کو۔ چلو، اس سے پہلے وہ پھر کسی طرح ٹال مٹول کرتی یالے اسے کھینچتی کمرے کی جانب لے گئی۔ پیچھے کھڑے سنان کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آئی تھی۔ اس مسکراہٹ کی وجہ جان سکتی ہوں میں بیٹا؟ عفت بیگم شریر لہجے میں کہتی اس کے سامنے آئی تو وہ ایک دم چونکا اور جھپٹ گیا۔ کیا؟ کچھ بھی تو نہیں مما جان، میں تو بس ایسے ہی ہنس رہا تھا، وہ گردن میں ہاتھ ڈالتا آنکھیں چرا کر بولا۔ ادھر میری طرف دیکھ کر کہو نا، نظریں کیوں چرا رہے ہو اپنی ماں سے؟ عفت بیگم اس کا چہرہ اپنی جانب موڑتے ہوئے بولی تو وہ سر چکا گیا۔
وہ اچھی لگتی ہے مجھے، شادی کرنا چاہتا ہوں اس سے۔ اب بات کریے نا بابا اور انکل سے، ثنایا کے والد سے۔ پلیز مما جانی۔ اب کی بار وہ ان کے گلے لگتا لاڈ سے بولا۔ عفت بیگم کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ سنان کے کانوں میں ان کی سنجیدہ آواز گونجی تو وہ ایک دم حیران ہوتا ان سے الگ ہوا۔ اسے خود سے دور ہوتا دیکھ وہ اپنے چہرے پر سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ گئی۔ کیوں؟ مما ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتا لب نیچے پوچھنے لگا۔ کیونکہ تم اسے پسند کرتے ہو، اور پسند تو وقت کے ساتھ ساتھ بدل جاتی ہے نا۔ کل کو پھر تمہاری پسند بھی کوئی اور بن گئی تو میری بچی کا کیا ہوگا؟ اس کے چہرے کے تاثرات کو جانچتی سنجیدگی سے بولی، جو اب سخت نظر آ رہے تھے۔ محبت ہے وہ آپ کے بیٹے کی، وہ صرف پسند نہیں ہے مما، محبت ہے وہ میری، بے انتہا محبت کرتا ہوں میں اس سے۔ سنان اس کے بغیر اب اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ ان کے ہاتھ تھامتا ایک ایک لفظ پر زور دے کر شدت سے بولا۔ یہی تو سننا تھا مجھے۔ کرتی ہوں بات تمہارے بابا کو، آ جائیں گے کام سے تو وہ محبت سے اس کا ماتھا چوم کر مسکراتے ہوئے بولی تو سنان کھل کر مسکرایا۔ لو یو مما، یو آر دی بیسٹ موم ان دا ورلڈ۔ سنان ان کے گلے لگتا محبت سے بولا۔ لو یو ٹو میری جان۔ عفت بیگم اس کا کندھا تھپ تھپاتی بولی۔ وہ اسے خود سے الگ کیا کیونکہ سامنے ہی ثنایا اور یالے عبائے میں ملبوس نیچے آ رہی تھی۔ چلے بھائی؟ یالے نے پوچھا تو اس نے سر ہلایا۔ آجو باہر، وہ کہتا ایک نظر ثنایا کے نقاب میں نظر آتی آنکھوں پر ڈالتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ دونوں بھی اس کے پیچھے ہی باہر گئی تھی۔ یالے جلدی سے جاتی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتی اندر بیٹھ گئی۔ ثنایا جو اس کے ساتھ ہی بیٹھنے لگی تھی سنان کی آواز پر رکی۔ کیا میں تم دونوں کا ڈرائیور ہوں؟ نہیں نا، تو ایک جلدی سے آگے آ کے بیٹھ جاؤ، وہ ذرا سختی سے کہتا اپنی سیٹ پر جا بیٹھا۔ لبوں پر ایک دم ہلکی سی مسکراہٹ آئی جسے وہ فوراً دبا گیا۔ وہ جانتا تھا ثنایا ہی آگے بیٹھے گی کیونکہ یالے صاحبہ جو ایک بار جہاں بیٹھ چکی تھی اب وہ وہاں سے اٹھنے والی نہیں تھی۔ یالے آگے جا کے بیٹھو۔ سنان غصہ ہو رہے ہیں۔ اس نے کانوں میں ثنایا کی مدھم سی آواز گونجی تو سنان نے آنکھوں کو موند کر اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا جو محبوب کے منہ سے اپنا نام سن کر کچھ زیادہ ہی اسپیڈ سے دھڑکنے لگا تھا۔ ریلیکس بیٹا ریلیکس، تمہاری ہی ہے وہ دل کی جگہ پر تھپکی دیتا ہوا ہولے سے بڑبڑایا اور پلٹ کر پیچھے دیکھا جہاں ثنایا پریشانی سے باہر کھڑی تھی اور یالے ڈیڑھ بنی اندر ہی بیٹھی رہی بار بار نہ کیے جا رہی تھی۔ آ بھی جاؤ اب آگے، یا رات یہی گزارنی ہے تم لوگوں نے؟ وہ جان بوجھ کر قدرے سختی سے بولا۔ ثنایا فوراً پیچھے کا دروازہ بند کرتی اگلی سیٹ پر جا بیٹھی۔ اس نے پلٹ کر ایک کھا جانے والی نظر سے یالے کو دیکھا جو ڈیڑھ بنی موبائل میں مگن تھی، پھر ایسے القابات سے نوازتی اسے منہ بسور کر باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے عجیب فیل ہو رہا تھا سنان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر، جبکہ سنان ایک نظر اس پر ڈالتا مسکرا کر کار سٹارٹ کر گیا۔ وہ شاپنگ کرتے ادھر ادھر دکان میں گھوم رہے تھے۔ یالے میڈم کبھی دکان میں جاتی تو کبھی دوسری دکان میں جا کر ڈریسز کھلواتی اور پھر ناک منہ سکڑ کر اٹھ جاتی یہ بولتے ہوئے کہ یہ اچھے نہیں ہیں، کہیں اور سے دیکھتے ہیں۔ ثنایا بس خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ سنان نے نوٹ کیا تھا کہ وہ شاپنگ میں کوئی خاص دلچسپی نہیں لے رہی تھی۔ وہ دونوں اب ایک دکان میں کھڑی ریڈی میڈ ڈریسز دیکھ رہی تھی۔ تقریباً 45 منٹ سے وہ سنان کو رلا رہی تھی۔ سنان کا اب پارا ہائی ہو رہا تھا۔ کچھ پسند آیا؟ وہ بمشکل لہجے کو نارمل بناتے ہوئے بولا، ورنہ دل تو کر رہا تھا کہ دو لگا دے یالے کو جو اسے کچھ پسند ہی نہیں آ رہا تھا۔ ہاں بھائی یہ والا اچھا ہے، وہ ایک سلور کلر کا غرارہ دیکھ سنان کو دکھاتے ہوئے بولی جس پر سنان نے شکر کا سانس خارج کیا تھا اور ثنایا کی جانب متوجہ ہوا جو یہاں وہاں دیکھنے میں مگن تھی۔ اور ثنایا تمہیں؟ ہاں مجھے، وہ ایک دم چونکی اور سنان کو دیکھا۔ مجھے کچھ پسند نہیں آیا، مجھے نہیں لینا کچھ، بس گھر جانا ہے، اس نے بیزاری سے کہا۔ اس کے بات سن کر سنان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ جانتا تھا ثنایا جان بوجھ کر اسے ایسا کہہ رہی تھی۔ وہ سنان کے پیسوں سے شاپنگ کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، بس عفت بیگم کے کہنے پر مجبوراً ان کے ساتھ آ گئی تھی، پر سامنے ہی صدا کا ڈھیٹ سنان تھا۔ وہ اپنے ارادوں کا پکا تھا۔ میں بھی دیکھتا ہوں تم کیسے شاپنگ نہیں کرتی مس معصومہ، وہ دل میں کہتا ثنایا کے قریب آ کر رکا جس پر ثنایا گھبراہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ تمہیں کچھ پسند نہیں آ رہا نا؟ اس نے سنجیدگی سے کہا اور ثنایا سے سوال کیا۔ جی، وہ سر جھکا کر بولی۔ آ جاؤ پھر۔ ثنایا اس کے ساتھ یالے کو بھی اشارے سے کہتا ایک دم اس کے دائیں ہاتھ کی کلائی پکڑتا سامنے والی شاپ کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ بکھلاتی سنان کی گرفت میں اپنی کلائی دیکھتی پلٹ کر یالے کو دیکھنے لگی جو اپنا ڈریس شاپ بوائے کو پیک کرنے کے لیے دیتی ان کی جانب پلٹی تھی۔ دکان میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنی کلائی چھڑوا لی۔
وہ دکان میں ہر طرف نظریں گھما رہا تھا جب سامنے ہی اسے ایک بلیک ڈریس نظر آئی۔ اس کی آنکھوں میں اشتیاق ابھرا۔ ہاں یہ بیسٹ ہے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا آگے بڑھا اور ہینگ کی گئی ڈریس کو اٹھا کر ثنایا کے سامنے کیا۔ تمہیں پسند نہیں آ رہا نا؟ مجھے یہ پسند ہے اور تم یہ لوگی۔ اس نے جیسے آرڈر دیا تھا۔ ثنایا کے ساتھ یالے بھی اسے آنکھیں پھیلائے دیکھ رہی تھی۔ ثنایا نے تو ڈریس دیکھا ہی نہیں تھا کہ وہ کیسا تھا، سوائے اس کے کالے رنگ کے۔ وہ تو بس حیرت سے کنگ سنان کو دیکھی جا رہی تھی جس نے سیدھا اپنی چلائی تھی اور اب بغیر کچھ بولنے کا موقع دیے شاپ بوائے کو ڈریس پیک کرنے کا کہتا انہیں لیے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ اور کیا لینا ہے؟ شاپ سے باہر نکل کر ان دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس گھر چلتے ہیں، ثنایا گھبراہٹ سے اٹک کر بولی۔ نہیں، ابھی تو جوتے اور جویلری بھی لینی ہے۔ یالے اس کو آنکھیں دکھاتی سنان سے مخاطب ہوئی۔ اتنی مشکل سے تو موقع ملا ہے شاپنگ کا، پر اس ثنایا کی بچی کو بس گھر جانے کی پڑی ہے۔ وہ دل میں سنان کو کوستی آنکھیں دکھاتی ثنایا کو کوستی اسے آنکھیں دکھاتی سنان کو لیے آگے بڑھ گئی تھی۔ ثنایا بھی اپنی آنکھوں کو جھپکتی ان کے پیچھے چلنے لگی۔ سنان نے پلٹ کر اپنے پیچھے آتی ثنایا کو دیکھا اور وہ کچھ زیادہ ہی پیچھے ہو گئی تھی، اس لیے وہ رک گیا۔ ثنایا بھی اسے رکتا دیکھ کر ایک دم رکی تھی۔ رک گئی ہو، جلدی آؤ۔ اسے کچھ قدموں کے فاصلے پر رکا دیکھ سنان نے کہا تو وہ جلدی جلدی قدم لیتی ان کے برابر چلنے لگی۔ ہے ثنایا، ذرا ادھر دیکھو میری طرف۔ جوتے لینے کے بعد وہ تینوں جویلری شاپ پر تھے جب سنان نے بڑے فرینڈلی لہجے میں ثنایا کو مخاطب کیا۔ جی؟ وہ حیران ہوتی اسے دیکھ کر بولی۔ سنان اس کے نقاب میں جھانکتی ان آنکھوں میں بار بار امٹاتی حیرت کو دیکھ کر خاصا محظوظ ہو رہا تھا۔ یالے ان سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی اپنے لیے جویلری پسند کر رہی تھی۔ وہ چین دیکھو۔ سنان شیشے کے باکس کے اندر پڑی بہت سی چیزوں میں سے ایک چین پر انگلی رکھتے ہوئے بولا۔ ثنایا نے اس کے تعاقب میں دیکھا تو نظریں اس چین پر گئی۔ دیکھ لی؟ اب ثنایا اسے گھورتی ہوئی بولی۔ تو اب یہ بتاؤ کہ کیسی ہے یہ؟ وہ اسے دیکھتا آئی بروز اچکا کر بولا۔ پیاری ہے۔ وہ بغور اس چین کو دیکھتے ہوئے اپنی آنکھوں میں امٹاتی ستائش کو چھپا کر نارملی لہجے میں بولی، جو سلور کلر کی تھی اور اس کے اندر ایک چاند کی شیپ کا پینڈنٹ تھا۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ نے کسی کو دینی ہے کیا؟ وہ چین سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگی۔ ہاں نا، اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں، بس پیاری ہے یا بہت پیاری ہے؟ سنان اس کے چہرے پر نظریں جمائے بولا۔ کسی لڑکی کو دینی ہے؟ ثنایا نے سوال کیا۔ اب لڑکیوں والی چیز ہے تو لڑکی کو ہی دوں گا نا، لڑکی کو تو دینے سے رہا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ تو اچھا، وہ اسے دیکھتی اچھا پر زور دے کر بولی اور پھر واپس چین کو دیکھنے لگی۔ آپ یہ لے لو، وہ اپنی دوست کو گفٹ بھی کر سکتے ہو اور اسے یہ یقیناً بہت پسند آئے گی۔ وہ آنکھیں جھپک کر بہت کو کھینچتی خوشی سے بولی۔ ذہن میں وہی بات آئی تھی کہ سوشل میڈیا سٹار ہے تو ظاہر ہے لڑکیاں تو دوست ہوں گی نا، پر اسے اب برا نہیں لگا تھا کیونکہ اس کے دل میں بدگمانی جو نکل چکی تھی، اس لیے خوشی تھی کہ سنان اپنی دوست کے لیے گفٹ لے رہا ہے، اور پر حقیقت کیا تھی یہ تو سنان ہی جانتا تھا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ پسند آئے گی اسے؟ سنان نے اس کے انداز میں بہت کو کھینچا اور آبرو چکا کر سوال کیا۔ ثنایا نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر واپس چین کو دیکھنے لگی۔ اس نے واپس سنان کو دیکھا۔ کیونکہ اس میں چاند ہے، اسی لیے اسے یہ بہت پسند آئے گی، دیکھ لینا، خوش ہو جائے گی آپ کی فرینڈ، وہ مزے سے بولی۔ اوکے پھر دیکھتے ہیں، وہ اسے نظروں کے حصار میں لیے بولا اور چین پیک کروانے لگا۔ تب تک یالے بھی اپنے ساتھ ساتھ ثنایا کے لیے بھی سیم جویلری پسند کرنے لائی تھی۔ تم نے تو لینا نہیں تھا، اس لیے میں نے سوچا اپنی پسند کی ہی لے لوں تمہارے لیے، وہ کندھے اچکا کر کہتی بل بنوانے لگی، جبکہ ثنایا بس اف کر کے رہ گئی تھی۔ ہو گیا، چلے اب، یا کچھ اور بھی لینا ہے؟ سنان سب چیزوں کا بل دیتا ان کے ساتھ چلتا ہوا بولا۔ نہیں بس پلیز، اب گھر چلو بس۔ مجھے نہیں پتا، بس گھر جائیں گے اب، یالے سے بہت ہی ثنایا رونے والی صورت بنا کر بولی۔ سنان نے اسے دیکھا جس کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی سی نمی جھلک رہی تھی۔ کیا تم تھک گئی ہو ثنایا؟ سنان فکر مند سا اس کے پاس رکتا بولا۔ جی، بس گھر چلیں اب، ٹھیک ہے نا، وہ سنان کو دیکھتی تھکے تھکے لہجے میں کہنے لگی تو سنان نے گہرا سانس لیا۔ کچھ کھانا نہیں ہے کیا؟ اس نے نرمی سے سوال کیا۔ وہ کافی لیٹ ہو گئے تھے، ہر طرف اندھیرے نے بسیرا کر لیا تھا اور تھوڑی ہی دیر میں عشاء کی اذانیں ہونے والی تھی۔ نہیں، کچھ نہیں کھانا، وہ بچوں کی طرح نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، لیکن پھر ایک دم چونکی۔ اسے ان دونوں کا خیال آیا۔ آپ دونوں کو بھوک لگی ہے کیا؟ اگر آپ دونوں کو بھوک لگی ہے تو پھر چل کر کھا لیتے ہیں، وہ جلدی سے بولی۔
ایسا کرتے ہیں پیک کروا لیتے ہیں، گھر چل کر کھائیں گے۔ کیوں یالے؟ سنان نے آئیڈیا دیا جو دونوں کو پسند آیا۔ ساتھ میں چیزیں بھی لے لیں گے ہم، یالے نے نیا آرڈر دیا۔ وہ بعد میں لا دوں گا میں، سنان کہتا ہوا پارکنگ میں کھڑی اپنی کار کو ان لاک کرنے لگا اور سامان کار کی ڈگی میں رکھا۔ یالے اب تم آگے بیٹھنا، وہ سامان رکھتا جیسے ہی آگے آیا ثنایا یالے کو کہہ رہی تھی، نہیں بھئی میں نے لیٹنا ہے پیچھے، تم بیٹھ جاؤ۔ یالے نے صاف انکار کیا۔ سنان بھی اندر جا کر بیٹھ گیا اور شیشے کے پار سے اسے دیکھنے لگا جو ابھی اسی سائڈ پر کھڑی تھی۔ کیا ہے یار یالے، قسم سے اب دوبارہ کہنا کہ آ کے مل جاؤ، بس ایک بار یہاں سے واپس جانے دو مجھے، پھر آ گئی تو کہنا۔ وہ غصے سے کہتی مڑ کر کار کی دوسری سائڈ پر آئی، اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی اور اسی چکر میں وہ کار کے دروازے کو کچھ زیادہ ہی زور سے بند کر گئی تھی، جس سے ٹھا کی آواز آئی تھی اور وہ ایک دم ڈر کر ہکا بکا چیختی پیچھے ہوئی، جس سے اس کی پشت سنان کے کندھے سے جا ٹکرائی۔ اس کا لمس محسوس کرتا کچھ پل کے لیے سنان ساکت سا ہو گیا تھا۔ ام سوری، وہ شرمندگی سے کہتی فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، نظریں جھکی ہوئی تھی۔ اٹس اوکے یار، وہ اس کی شرمندگی دور کرنے کی غرض سے لاپرواہی سے بولا، جبکہ وہ کچھ بول ہی نہ پائی تھی، پر نظریں جھکائے دل ہی دل میں یالے کو القابات سے نوازتی شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ سنان نے کار واپسی کے راستے پر موڑ لی۔ وہ چھت پر کھڑی چائے پی رہی تھی جب سنان نے اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اوپر ہی آ گیا تھا۔ دسمبر کی آمد تھی، ہوا میں ہلکی ہلکی سردی کی خنکی شامل تھی۔ وہ آسمان پر نظریں جمائے چاند کو دیکھ رہی تھی جو اس سے پہلے سے کافی باریک ہو گیا تھا۔ اس نے ایک نظر چاند کی جانب دیکھا، لیکن ہمیشہ کی طرح اسے چاند اتنا خوبصورت نہیں لگ رہا تھا جتنا سامنے کھڑی وہ لڑکی۔ وہ آسمان سے فوراً نظریں ہٹاتا محبت سے ثنایا کو دیکھتا ہوا اس کے قریب آ کر رکا۔ تم اکیلی یہاں کیا کر رہی ہو مائی ڈیئر کزن پلس دوست؟ سنان اس کے پاس چند قدم کے فاصلے پر آ کر رکتا بے تکلفی سے بولا، جبکہ ثنایا کی تو اب برداشت ہی جواب دے گئی تھی۔ میں آپ کی دوست نہیں ہوں سنان، وہ چائے کا مگ دیوار پر رکھتی دانت پیس کر ہاتھوں کو جلاتے ہوئے بولی۔ مطلب حد ہی ہو گئی تھی، پچھلے ایک ہفتے سے اس نے دوست دوست کی رٹ لگائی ہوئی تھی اور وہ بول بول کر تھک گئی تھی کہ وہ اس کی دوست نہیں ہے، پر بالمقابل دی گریٹ ڈھیٹ شیطان مطلب سنان تھا، اسے کہاں اثر ہونا تھا۔ اچھا تو پھر کیا ہو، خود ہی بتا دو، میں وہی کہہ لوں گا، وہ لاپرواہی سے بولا۔ میں آپ کی کزن ہوں بس، اس نے سنان کو گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں تو کزن تو اور بھی بہت ہے نا، اس لیے تمہیں بھی کزن بولوں گا تو کنفیوژن ہو جائے گی نا، تو آسانی کے لیے تم دوست بن جاؤ میری، اس نے مشورہ دیا۔ آپ مجھے کزن سسٹر کہہ لیا کرو، پھر کنفیوژن نہیں ہوگی۔ تم دوست بن جاؤ میری، اس نے مشورہ دیا۔ ہو گئی، اب تم مجھے کزن سسٹر کہہ لیا کرو، پھر کنفیوژن ٹھیک ہو جائے گی، ثنایا نے اپنے تئیں مشورہ دیا تھا، پر سنان کا تو حیرت اور صدمے کے مارے آنکھوں کے ساتھ ساتھ منہ بھی کھل گیا تھا۔ استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، توبہ توبہ، یہ میرے معصوم سے کانوں نے کیا سن لیا، اللہ بخشش فرمائے تمہاری، تم نے تو ایک معصوم انسان کے دل کے ٹکڑے ہی کر دیے، یا خدا مجھے صبر دے۔ وہ آنکھیں پھاڑے نہ سمجھی سے سنان کو دیکھ رہی تھی، جس نے ایک دم چلاتے ہوئے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا، پھر ویسے ہی کچھ کہتے کہتے باقاعدہ پیچھے کی جانب گھوما تھا اور پھر ایک دم ثنایا کی جانب واپس مڑتا اس کی بخشش کی دعا کرنے لگا تھا، اور اینڈ میں اپنے دل کے مقام پر تھپکی دیتا صبر مانگ رہا تھا۔ جس گھر میں وہ سب رہتے تھے وہ 2 منزلہ ایک خوبصورت سا گھر تھا۔ اس وقت جہاں وہ دونوں کھڑے تھے وہ گھر کی چھت تھی، جس کے ارد گرد 4 دیواری چھوٹی تھی۔ اس گھر کے لک کے حساب سے دیوار ثنایا کی ٹانگوں سے کچھ اوپر تک ہی آ رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو، ایسے کیوں بیہیو کر رہے تھے؟ وہ ماتھے پر بر ڈالے بولی۔ پاگل کتے نے کاٹ لیا تھا نا، اس لیے اب ڈانس کر رہا ہوں، نظر نہیں آ رہا کیا صدمے سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ تڑق کر بولا۔ کون سا صدمہ؟ پھر وہ کنفیوز ہوتی سوال کرنے لگی۔ وہی جو تم نے دیا ہے میرے معصوم سے نادان سے پیارے سے بھولے والے دل کو، وہ منہ بگاڑ کر بولا۔ پاگل نہ ہو تو، میں یہاں بیوی بنانے کے خواب سجا رہا ہوں اور اس کو کزن سے توبہ توبہ توبہ، استغفر اللہ، بندہ پانی کی ٹینکی میں غوطہ کھا کے مر جائے پر کزن کی آنکھوں میں ڈوب کر محبت نہ کرے، وہ دل میں جل کر بولا، جو بیچاری ابھی تک کنفیوز اسے دیکھ رہی تھی۔ سنان آپ پاگل ہے کیا؟ تھا نہیں، ہو گیا ہوں تب سے جب سے تم آئی ہو، اور یقین جانو اب سنان کو اپنا یہ پاگل پن بھی بڑا عزیز ہو گیا ہے مائی ڈیئر کزن پلس سویٹ فرینڈ، اور گمبھیر لہجے میں وہ کہتا اینڈ میں واپس سے اسے زچ کرتے ہوئے بولا۔ وہ جو غور سے اس کی بات کو سنتی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، فرینڈ نما سن کر سب بھولتی آنکھوں کو سختی سے میچ گئی تھی۔
उफ सनान, आप ना इंतहाई कोई बिगड़े हुए इंसान हैं, सुधर जाएं। वो उसे ऐसे जताकर बोली जैसे उसके इल्म में इजाफा कर रही हो। बिलमुकाबिल खामोश खड़ा उसे देखने लगा, फिर 2 कदम उससे नज़दीक आया। सनाया उसे अपने करीब आता देख एकदम घबरा कर पीछे हुई, जिससे उसकी कमर उस दीवार से जा टकराई जो उनके घर की छत के इर्द गिर्द बनाई गई थी। मोहब्बत बिगाड़ देती है मोहतरमा, वो मोहब्बत से बिगड़े लोग कब सुधरते हैं। वो चांद की रोशनी में नजर आते हुए उसके चेहरे को आंखों में सजाए मोहब्बत से भरपूर लहजे में बोला। पर काश सनाया भी उसका ये मोहब्बत भरा लहजा पहचान पाती। वो तो उससे और उसकी मोहब्बत से सिरे से अनजान, आहान की मोहब्बत में डूबी हुई एक लड़की थी। उसकी बात सुनकर वो उसे देखने लगी, जो सनाया पर ही नजरें जमाए खड़ा था। पर मध्यम अंधेरे में वो उसकी आंखों में अपने लिए जलती मोहब्बत के दी दिए को नहीं देख पाई थी। पर असल अंधेरा इर्द गिर्द नहीं, उसकी आंखों में था। तभी तो वो अपने सामने खड़े उस आशिक को देख नहीं पा रही थी जो अपना सब कुछ उस पर कुर्बान करने के लिए तैयार बैठा था। वो एकदम पलटती आसमान पर नजरें जमा गई। मोहब्बत बिगाड़ती नहीं है, एक मोहब्बत ही तो है जब हर बिगड़े हुए को सुधार देती है। हमारे हाथों और पैरों में मोहब्बत की जंजीरें डालकर हमें हर उस जगह जाने से और हर वो काम करने से रोक देती है जो महबूब को नापसंद हो। ख्वाह फिर चाहे हमें नशे की तरह लत ही क्यों ना हो वो काम करने की, हम रुक जाते हैं ये सोचकर कि ऐसा करने से कहीं हमारा मनचाहा शख्स नाराज़ ना हो जाए। और पता है, वो रुकी, एक गहरा सांस हवा के सुपुर्द किया, फिर पलटकर सनान को देखकर बोली, मनचाहे शख्स की नाराज़गी बड़ी जानलेवा होती है। ऐसी सूली पर लटकाती है जहाँ सांस तो आता है लेकिन फिर भी महसूस होता है जैसे हम जिंदा रहकर भी मर रहे हैं। वो दम साधे उसे सुन रहा था। ये बात उससे बेहतर कौन जानता था। सनाए की नाराज़गी ने सच में उसे ऐसा महसूस होता हुआ करवाया था जैसे हम जिंदा रहकर भी मर रहे हों। वो उसे ऐसे ही सूली पर लटका कर रखा हुआ था उसने। वो सनाया के सामने आता दीवार पर उसकी जाने मुंह करता बैठ गया। बिगाड़ती है ना, पर तब जब दिल वो दिमाग पे नई नई मोहब्बत का खुमार चढ़ा हो, तब ना पैर ज़मीन पर टिकते हैं और ना ही दिमाग ठिकाने रहता है। इंसान खुद को हवाओं में महसूस करता है। उसे लगता है जैसे उसने दुनिया फतह कर ली हो। फिर इस मोहब्बत के रंग उसे बिगाड़ते हैं। लेकिन हर बार मोहब्बत मिल जाए, ऐसा थोड़ी होता है। उसने मोहब्बत उसने मध्यम मुस्कुराहट से सनान से सवाल किया। उसका रंग उड़ा। ये तो उसने सोचा ही नहीं था। एक पल के लिए उसे खौफ महसूस हुआ था सनाया को खोने से। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने फौरन बुरे ख्याल को झटका और सनाया को देखा जो उसके जवाब की मुंतज़िर थी। पर सनान की हिम्मत नहीं हुई उसे जवाब देने की। वो ऐसा सोचना भी नहीं चाहता था। उसे खामोशी से खुद को तख्ता पाकर वो खुद ही बोली, मोहब्बत आसानी से थोड़ी मिलती है। बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत सी चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ती है। और आपको पता है, मोहब्बत में इंसान सबसे पहले क्या कुर्बान करता है? अपनी इज़्ज़त नफ्स। वो सबसे पहले अपनी इज़्ज़त नफ्स की कुर्बानी देता है, फिर जाके मोहब्बत करता है। क्योंकि जहाँ इंसान को अपनी इज़्ज़त नफ्स अज़ीज़ हो, वहाँ मोहब्बत नहीं होती। और आप ही बताइए, एक बिगड़े हुए इंसान को क्या पता कि इज़्ज़त नफ्स क्या होती है? इसके लिए मोहब्बत से बिगड़े इस इंसान को मोहब्बत ना मिलने की तड़प ही सुधार देती है। फिर जब इंसान अपनी पसंद का हर काम छोड़कर वो करने लग जाता है जो उसके महबूब की मर्ज़ी हो, तो वो हर उस काम से खुद को बाज रख ले जो महबूब की नापसंद हो, तो वो सुधरा हुआ ही बन जाएगा। उसने नम्र लहजे में बात को ख़त्म किया और सनान को देखा, जो बिना बिना पलके झपकाए उसे ही सुन रहा था। मतलब ये हुआ कि मोहब्बत ही इंसान को बिगाड़ती है और वक्त आने पर वही उसे सुधारती है, राइट? वो बर वक्त बोला। हम्म, राइट। सनाया ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। वैसे एक बात तो बताओ प्यारी मोहतरमा, वो सर गोशाना अंदाज में बोला। कभी दोस्त तो कभी प्यारी मोहतरमा। सनाया आंखें घुमाती बड़बड़ाई, जिसे सुनता सनात गहरा मुस्कुराया। क्या बात? वो तीखे लहजे में बोली। पहले वाला वो मदहोश कुन नरम लहजा उसे अब कहीं नजर नहीं आया था। तुम बड़ा जानती हो मोहब्बत के बारे में, कहीं किसी से मोहब्बत तो नहीं कर बैठी ना तुम? उसके चेहरे के पास थोड़ा झुकता हुआ उसे गहरी निगाहों से देखता हुआ बोला। सनाया एकदम साकत हुई। उसे सनान से इस सवाल की तवक्को नहीं थी। सोचो के पर्दों से आहान का अक्स लहराया तो वो सर झुका गई। वो अंधेरे में भी डर रही थी कि कहीं सनान उसकी आंखों में छुपा आहान का अक्स ना देख ले। उसकी खामोशी से सनान के दिल को धड़का सा लगा था। वो सोचना भी नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो।
تمہاری خاموشی مجھے شک میں مبتلا کر رہی ہے ڈیئر سویٹ فرینڈ. کہیں سچ میں تو محبت نہیں ہوگی کسی سے؟ دل کے ڈر کو سائڈ پر رکھتا وہ اسے کریدنا چاہتا تھا، اس لیے جان بوجھ کر لہجہ مشکوک بناتا ہوا بولا، نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، سمجھے آپ؟ وہ ایک دم سر اٹھاتی بولی، پر لہجے میں صاف لڑکھڑاہٹ در آئی تھی. وہ خوف سے سنان کو دیکھنے لگی جس کے دل پر تو سکون کی کلیاں کھل گئی تھی. وہ دھیمی سی مسکراہٹ سے اسے دیکھنے لگا. ثنایا کے لہجے میں موجود لڑکھڑاہٹ کو وہ اس کی شرم و حیا سمجھ بیٹھا تھا. شاید اسی لیے تو اتنا پرسکون ہو گیا تھا. اچھی بات ہے، اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اس نے جیسے تنبیہ کی تھی ثنایا کو، پر وہ شکر کا سانس خارج کرتی، اپنے اندر کے ڈر کو دباتی، اس کی بات کو اگنور کرتی، وہاں سے جانے کے لیے پلٹی. تمہاری چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے ڈیئر سویٹ فرینڈ. سنان اس کے چائے کا مگ اٹھاتا ہوا بولا. وہ ایک دم حیرت سے پلٹی. اس کے چکر میں تو وہ اپنی چائے کو ہی بھول گئی تھی. وہ دیوار پر بیٹھے سنان کی آنکھیں چمکی تھی اسے اپنی اجانب آتا دیکھ کر. وہ دیوار پر بیٹھے سنان کی تو آنکھیں ہی چمک آئی تھی اسے اپنے اجانب آتا دیکھ کر. یہی تو وہ چاہتا تھا کہ وہ تھوڑی دیر اور رکے اس کے پاس. میری چائے آپ کی وجہ سے ٹھنڈی ہو گئی ہے، وہ رونی سنت بنا کر سامنے بیٹھے سنان کو الزام دیتی بولی. وہ چائے کی دیوانی چائے کے معاملے میں ایسی ہی تھی. میں نے کہا تمہارے منہ سے چھین لی ہے اور چھین کر یہاں رکھی ہو، ودو بدو بولا. پر آپ نے مجھے اپنی فضول اور بے تکی باتوں میں لگایا تھا، اس لیے میں بھول گئی تھی. ثنایا نے تڑک کر کہا، دیکھ لو اب، مطلب میری دوستی میں اتنا گہرا اثر ہے تم پر کہ تم اپنے دوسرے عشق چائے کو ہی بھول گئی. واو. وہ خود ہی اپنی بات سے امپریس ہوتا جتاتے ہوئے کہنے لگا، استغفر اللہ، آپ کیا تمیز سے بات نہیں کر سکتے؟ اس کی بے تکی بات سن کر وہ ضبط سے بولی، تمیز؟ سنان کہتے ہوئے رکا اور ثنایا کو دیکھا. وہ ہوتی کیا ہے ویسے؟ اس نے چہرے پر نہ سمجھی کے تاثرات سجائے پوچھا. ثنایا نے دانتوں پر دانت جما کر زمین پر دایاں پیر پٹخا. اف، حد ہے، وہ ضبط سے کہتی واپسی کے لیے مڑی. اب ڈھیٹ انسان سے سر کھپا کر اپنے سر میں درد نہیں کرنا چاہتی تھی وہ. ارے چائے تو لیتی جاؤ اپنی، یا میں پی لوں؟ ویسے میں نے سنا ہے جھوٹا کھانے پینے سے محبت بڑھتی ہے. میں تمہاری جھوٹی چائے پی لیتا ہوں، تمہارے دل میں میرے لیے محبت بڑھے نہ بڑھے، ہو سکتا ہے دوستی ہی بڑھ جائے. اس نے پیچھے سے ہانک لگائی. لا حول ولا قوت، شرم کر لیں سنان، نہیں تو میں نے خالہ جانی کو شکایت لگا دینی ہے آپ کی. وہ چلا کر کہتی نیچے چلی گئی، جبکہ پیچھے بیٹھے سنان کا بے ساختہ قہقہا گونجا تھا، جو ثنایا کے کانوں نے بخوبی سنا تھا. پاگل. وہ بڑبڑاتی سیڑھیاں اترنے لگی. سنان دیوار سے اتر کر کھڑا ہوا اور پلٹ کر آسمان کو دیکھا، پھر واپس ایک نظر اپنے ہاتھ میں پکڑے چائے کے مگ پر ڈالی. وہ مسکرایا اور مگ کو اپنے لبوں سے لگایا. پیچھے کھڑی یالے پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے. وہ جسے چائے زہر لگتی تھی وہ پہلی بار چائے پی رہا تھا، وہ بھی ٹھنڈی، اور ثنایا کی جھوٹی چائے. کیا اب بھی کوئی شک کی گنجائش بچتی تھی؟ بالکل نہیں. اس کی آنکھیں جھلملانے لگی. یہ کیا ہو گیا یا اللہ؟ وہ بڑبڑائی اتنا دھیما کہ خود بھی اپنی آواز نہیں سن پائی. وہ بے یقین کھڑی اپنے لاڈلے بھائی کی پشت کو دیکھ رہی تھی. کیا کھیل کھیلا تھا قسمت نے؟ اس کے بھائی کی منزل کیا ایک لا حاصل محبت تھی؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو ہانی کی کال آئی تھی اسے. اس نے ابھی تو بتایا تھا کہ گھر میں ثنایا اور آہان کے رشتے کی بات ہوئی ہے، اور یہ ثنایا کے لیے سرپرائز ہے جو اسے وہ دونوں بعد میں مل کر بتائیں گی. وہ دونوں تو ایک ہو جاتے، پھر سنان کا کیا ہوتا؟ اس کے لاڈلے بھائی کا کیا ہوتا؟ وہ کیسے برداشت کرتا؟ یا اللہ میرا بھائی، یہ کیا ہو گیا؟ یہ سوچتے ہی وہ رو پڑی تھی، اور اس سے بے خبر سنان خالی مگ کو دیوار پر رکھتا آسمان کی جانب نظریں اٹھا گیا اور ماتھے پر بر ڈالے بغور چاند کو دیکھ رہا تھا. ایسا بھی کیا ہے تم میں کہ وہ تمہیں اتنی محبت سے دیکھتی ہے، اور جب جب دیکھتی ہے کہیں کھو ہی جاتی ہے؟ یہاں سے ہوئی تھی سنان کی چاند سے گفتگو کرنے کی شروعات. ایک بات کہوں؟ وہ رازداری سے چاند سے بولا، پر یالے سب سن رہی تھی. مجھے بہت جیلسی ہوتی ہے جب جب وہ تمہیں دیکھتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے وہ تمہیں نہیں، تمہارے اندر کسی اور کا عکس دیکھتی ہے، پر کس کا یہ نہیں پتا مجھے. پر ایک بات ہے، یو آر دا لکیسٹ ان دا ورلڈ. تمہیں وہ اس نظر سے دیکھتی ہے جس نظر کے لیے میں تڑپتا ہوں. وہ تمہیں محبت سے دیکھتی ہے، اور سنان کو احترام کی نگاہ سے. مطلب تم جو بھی ہو، احترام کے بعد اس کی محبت بھی لے گئے ہو. میں اس کی نظروں میں اپنے لیے بھی محبت چاہتا ہوں، پر تم زیادہ خوش فہمیوں میں مت رہنا. سن لو اے چاند، وہ میری ہے، صرف میری.
سنان مرزا کی محبت ہے وہ، اور سنان مرزا اپنی محبت سے دستبرداری کبھی نہیں دے گا۔ وہ جس لہجے میں اس چاند سے مخاطب تھا نا، یالے کو بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں کی پشت سے صاف کیا۔ یہ بعض دفعہ نہ چاہتے ہوئے بھی محبت سے دستبردار ہونا پڑتا ہے بھائی۔ سنان نے پلٹ کر اسے دیکھا جو وہی کھڑی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ وہاں کیوں کھڑی ہو، یہاں آ جاؤ، وہ اس کی باتوں کو اگنور کرتا ہوا بولا۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی جو اس کے پاس آتی یالے دیکھ کر تڑپ کر رہ گئی۔ اللہ نہ کرے کہ کبھی آپ کے چہرے کی یہ مسکراہٹ غائب ہو بھیا۔ وہ دل میں اس کے لیے دعا گو تھی، کیونکہ آنے والے وقت کے لیے اسے بہت مشکل ثابت ہونے والا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ سنان نے سوال کیا۔ ہر بار وہ نہیں ہوتا جو ہم چاہتے ہیں۔ بعض دفعہ قسمت اس مقام پر لے آتی ہے جہاں دل کو بے موت مارنا پڑتا ہے۔ اسے دیکھتی مدھم لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ سنان کے ماتھے پر بل پڑے۔ کچھ نہیں، بس اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور وہ عطا کرے جو آپ کے حق میں بہتر ہو۔ وہ دعا دے رہی تھی۔ اس کا برتاؤ عجیب سا لگا تھا سنان کو۔ ماما کہتی ہیں بہنوں کو اپنے بھائیوں کے حق میں ہی کی گئی دعائیں ضرور پوری ہوتی ہیں، تو تم میرے لیے یہ دعا کیا کرو کہ اللہ مجھے ثنایا کے حق میں بہتر کر دے۔ وہ جس مان سے بولا تھا یالے ساکت رہ گئی تھی۔ ایک طرف دوست تھی تو دوسری طرف بھائی۔ یہ کس بے بسی کے دہانے پر آ کھڑی تھی وہ۔ نہ کرو بھائی، وہ نہیں مانے گی، وہ ہارے ہوئے لہجے میں بولی۔ گلا اپنے آپ رند گیا تھا۔ وہ نہیں مانے گی تو بھی اسے منا لوں گا، پر تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ بجائے اس کے کہ میرا حوصلہ بڑھاؤ، تم مجھے ابھی سے شکست زدہ کر رہی ہو۔ کیسی بہن ہو تم یار، وہ مصنوعی ناراضگی سے بولا۔ نہیں بھائی، یارے نے اس کے ہاتھ تھامے۔ ایسا نہیں ہے، مجھے آپ کی خوشی بہت عزیز ہے، اسی لیے کہہ رہی ہوں وہ نہیں مانے گی، کیونکہ وہ آپ سے محبت نہیں کرتی۔ میری خوشی صرف اور صرف ثنایا ہے یالے، صرف ثنایا۔ وہ مان جائے گی، اور رہی بات محبت کی تو وہ بھی ہو جائے گی، جو وہ میری مہر بن کر، میری بیوی بن کر آئے گی میرے پاس۔ آخر تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ پلیز مت بولو، ایسا مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ اپنی ہاتھ چھڑواتا ضبط سے بولا۔ بھائی میری بات سنو۔ اس نے واپس اس کے ہاتھ تھامے۔ سنان نے اس کی جانب دیکھا۔ مدھم اندھیرے میں دونوں کے چہرے واضح تھے۔ کیا اتنی محبت کر بیٹھے ہو اس سے؟ اس نے سوال کیا تھا۔ اتنی؟ وہ ہنسا تھا، جیسے اتنی لفظ کا مذاق اڑایا ہو۔ سنان کی سانسوں میں بس گئی ہے وہ یالے، وہ نہیں تو سنان مرزا کی سانسیں نہیں، اور پتہ ہے نا سانسوں کے مطلب موت ہوتا ہے۔ بنا سانسوں کا رک جانا مطلب موت ہوتا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے بولتا ہوا سچ مچ کا عاشق لگا تھا یالے کو۔ وہ سن ہو گئی تھی۔ وہ کیا کہتی؟ پر بعض دفعہ ہمیں ہماری محبت نہیں ملتی بھائی، کچھ لوگ ہمارے لیے نہیں ہوتے، وہ دل میں تو آ جاتے ہیں پر نصیب میں نہیں۔ اگر وہ آپ کو نہ ملی تو آپ کا کیا ہوگا؟ سنان کے چہرے پر نظریں جمائے وہ بھرائی آواز میں بولی، اور فکر مند تھی اپنے جان سے عزیز لاڈلے بھائی کے لیے۔ اور بھائیوں کی تکلیف پھر بہنوں کے لیے کہاں برداشت ہوتی ہے؟ محبت تو محبت ہوتی ہے نا یالے، چاہے حاصل ہو یا لا حاصل۔ میں نہیں جانتا وہ کب کس طرح اور کیسے میرے جینے کا تصور بن گئی ہے۔ وہ مجھ میں اس طرح سما گئی ہے کہ اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا میں۔ اگر ایسا کروں بھی تو ایسا لگتا ہے میری سانسیں بند ہو جائیں گی، اس کے بغیر مجھے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ وہ مجھ میں اس طرح بس چکی ہے کہ اس کے بغیر میں صرف مر سکتا ہوں، پر جی نہیں سکتا۔ اس کی جدائی مجھے موت کے قریب لے جاتی ہے۔ اسے دیکھتا مدھم آواز میں کہتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ یالے کئی لمحے وہیں کھڑی ساکن کھڑی رہی۔ ہاں پر جی نہیں سکتا، اس کی جدائی مجھے موت کے قریب لے جائے گی، یہ سب اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ وہ وہیں ساکن کھڑی تھی۔ سنان سویا ہوا ہے کیا؟ اگلی صبح وہ سب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے جب مرزا صاحب نے عفت بیگم سے پوچھا۔ نہیں میرے پیارے ڈیڈ، میرے دل کی ٹھنڈک، میری جنت کے دروازے، آپ کا فرما بردار بیٹا اٹھا ہوا ہے، بلکہ یہ دیکھیے آپ کے پاس آ کر بیٹھ بھی گیا ہے۔ جواب سیڑھیوں کے اختتام پر پہنچے سنان کی طرف سے آیا تھا، جو اب مرزا صاحب کی بائیں جانب پڑی کرسی پر بیٹھ بھی چکا تھا۔ ہاں؟ اتنے کوئی تم میرے فرما بردار، وہ طنزیہ لہجے میں کہتے ناشتہ کرنے لگے۔ سنان نے ایک نظر اپنے بابا کو دیکھا اور پھر باری باری سب کو۔ نظریں ثنایا پر آ کر رکی تھی، جس نے مرزا صاحب کو دیکھنے کے بعد بروقت سنان کو بھی دیکھا تھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ثنایا نے ماتھے پر بل ڈالے اور اسے گھورا، پر ہمیشہ کی طرح سنان نے اس کی گھوری کو اگنور کرتے اسے اسمائل پاس کی اور واپس مرزا صاحب کی جانب دیکھا۔
قسم لے لے آپ ہی کا فرمانبردار ہوں ڈیڈ. آپ محلے کے ان بڑے بوڑھے خان انکل کا فرمانبردار تو بننے سے رہا جو مجھے دیکھتے ہی اپنی بیٹی کی باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ بی اے کیا ہوا ہے میری بچی نے، گھر کے سارے کام کرتی ہے، میرے ذہن میں وغیرہ وغیرہ، بہت ذہین ہے وہ وغیرہ وغیرہ. مطلب سمجھتے ہیں نا آپ ایسی باتوں کا. اپنے فرمانبردار نہ ہوتا نا تو جیسی وہ آفر دیتے ہیں میں ان کی بیٹی سے بیاہ کر چکا ہوتا اب تک، بلکہ ساتھ والی رشیدہ خالہ کی بیٹی سے بھی، وہ گلی چھوڑ کر جو کارنر میں آپا ہے نا ان کی بہن سے بھی. آپ خود ہی رشتہ دیتے ہیں مجھے. یہ دیکھ لیں میں نے آپ کی اجازت کے بنا کبھی ایسا سوچا بھی نہیں، پھر بھی آپ کہتے ہیں میں فرما بردار نہیں ہوں، تو یہ ناانصافی ہوئی نا میرے ساتھ. کیوں اما جانی؟ وہ تابعداری کی حد کو چھوتے ہوئے ان کے علم میں اضافہ کرتا اینڈ میں عفت بیگم سے بولا جنہوں نے اسے آنکھیں دکھائی تھی. مرزا صاحب نے اسے تعصب سے دیکھا. زیادہ ہواؤں میں نہ اڑو بیٹا جی، شاید محلے والے یہ بھول گئے ہیں کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، پر میں نہیں بھولا. اگر ابھی جا کے تمہاری حرکتیں نہ بتا دی محلے والوں کو جو رشتہ دینے کی باتیں کر رہے ہیں نا، اپنی بیٹی کی ٹوٹی ہوئی چپل بھی نہ دے تمہیں. تم جیسے نکمے نکھٹو کو. وہ تڑک کر بولے. باقی سب کو ہنسنے پر مجبور کر گئے تھے. سنان تو صبح صبح اپنی عزت افزائی پر آنکھیں گھما کر رہ گیا. یار ڈیڈ، آپ سچ میں میرے ڈیڈ ہیں نا؟ مجھے یقین نہیں ہوتا. وہ تعصب سے سر ہلا کر کہتا جوس کا گلاس لبوں سے لگا گیا. یقین تو مجھے بھی نہیں ہوتا کہ تم جیسا گدھا میرا بیٹا ہے. انہوں نے حساب برابر کیا. سنان کے منہ سے فوارے کی طرح جوس باہر نکلا تھا. اللہ معاف کرے ڈیڈ، کس اینگل سے میں گدھا لگتا ہوں؟ اچھی خاصی خوبصورت شکل ہے اللہ کے کرم سے. وہ حیرانی سے آنکھیں پھاڑ کر بولا. اس شکل کا اچار نہیں ڈالنا میں نے، اور نہ ہی لوگوں نے. آئی سمجھ. خود کو اب اس قابل بناؤ کہ ذمہ داریوں کو نبھا سکو. آخر کب تک ان فضول سوشل میڈیا پر اپنا وقت ضائع کرتے رہو گے؟ ہاں، سوشل میڈیا کے علاوہ زندگی کا کوئی اور مقصد بھی ہے یا نہیں تمہارا؟ مرزا صاحب بولنے پر آئے تو بولتے ہی گئے. وہ جیسے آج سارے حساب برابر کرنے پر تلے تھے اور باقی سب بس خاموشی سے سر جھکائے خود کو ناشتے میں مگن ظاہر کر رہے تھے. جب ان دونوں کی ایسی سیریس گفتگو شروع ہوئی تو ان میں تیسرا کوئی نہیں بولتا تھا. نہ مقصد ڈیڈ، وہ یقین جانے بہت ہی نیک مقصد ہے. وہ باقی ساری بات میں مقصد کو اچک کر عزم سے بولا. اس کی بات سن کر مرزا صاحب کے تنے اعصاب کچھ ڈھیلے پڑے. اور کیا مقصد ہے وہ؟ سنان کو دیکھتے اپنے لفظوں پر زور دے کر وہ بولے. آپ کے لیے اور مما کے لیے ایک پیاری سی بہو لانا. وہ ایک نظر ثنایا کو دیکھتا تابعداری سے دل پر ہاتھ رکھتا سنجیدگی سے گویا ہوا تھا. اس کی بات پر سب نے اپنا ماتھا پیٹا. ثنایا اس ڈھیٹ کو دیکھ کر رہ گئی. بیگم، آپ اپنے اس لاڈلے بیٹے کو سمجھا لو، میرا دماغ خراب نہ کرے. بس فضول بکواس جتنی مرضی کروا لو اس سے. وہ اسے گھوری سے نوازتے ہوئے دانت پیس کر عفت بیگم سے مخاطب ہوئے. کیا ڈیڈ یار، آپ بھی نا، اتنا نیک مقصد بتا رہا ہوں میں آپ کو اپنا. ویسے آپ کو نہیں لگتا اب میری شادی کی عمر ہو گئی ہے؟ زمانہ بڑا خراب ہے ڈیڈ، آپ کے بیٹے کو بگاڑ دے گا، اس لیے وقت رہتے ہی میری شادی کر دیں. مجھے سدھار لیں، پھر نہیں کہیے گا میں بگڑ گیا ہوں، ہاتھ سے نکل گیا ہوں. وہ خواہ خواہ کا مشورہ دیتا ناشتے میں مگن ہو گیا. مرزا صاحب نے تعصب سے سر ہلایا. ایک پہلے سے ہی بگڑے ہوئے الو کے پٹھے کو اور کیا بگاڑنا ہے زمانے نے؟ اور میرے ہاتھ میں آئے ہی کب ہو تم جو میں تمہارے ہاتھ سے نکل جانے کا دکھ مناؤں گا؟ وہ جتا کر اس پر اچھا خاصا طنز کرتے ناشتہ کرنے لگے. اللہ اللہ، کیا چیز ہے یہ؟ ثنایا حیرت سے بڑبڑائی. سنان نے اس کی بڑبڑاہٹ سنی اور اسے دیکھا. اگر میں لڑکی ہوتا نا تو یہاں میں کہتا میں چیز بڑی ہوں مست مست. وہ اسے دیکھتا ہونٹوں کو زبردستی مسکراہٹ میں ڈھال کر پلکوں کو 3-4 بار تیزی سے جھپکتا اور سر کو تھوڑا جھٹک کر بڑے سیریس انداز میں بولا. یا لیکن منہ سے بے ساختہ کہا نکلا تھا. ثنایا دانت پیسی سر جھکا گئی، جبکہ عفت بیگم اور مرزا صاحب بس گہرا سانس بھرتے نفی میں سر ہلا گئے. اس شیطان کا تو وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے. یہ سچ میں میرا ہی بیٹا ہے نا؟ مرزا صاحب عفت بیگم کو دیکھتے چہرے پر بے یقینی کے تاثرات سجائے دکھ سے بولے. یہ سچ میں میرے ہی ڈیڈ ہے نا؟ سنان بھی انہی کے انداز میں عفت بیگم سے گویا ہوا تو وہ ان دونوں کو دیکھتی ضبط سے گہرا سانس لیتی اپنے ہاتھ ان کے سامنے باری باری جوڑ گئی. خدا کے لیے مجھے بخش دیں آپ دونوں باپ بیٹے، حد نہیں ہوگی. میرا بیٹا میرا ڈیڈ، میرا بیٹا میرا ڈیڈ، پاگل کر دیا ہے آپ دونوں نے تو مجھے. وہ غصے سے آگ بگولا ہوتی ہوئی بولی. سنان چہرہ جھکاتا ہنسی کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگا. اس کے ساتھ ساتھ یالے اور ثنایا بھی ہنسنے لگی
جبکہ مرزا صاحب بس آنکھیں گھما کر رہ گئے۔ کیا مما جان یار، آپ تو غصہ ہی ہو گئی، بی پی ہائی ہو جائے گا آپ کا۔ آپ کے ان ہٹلر شوہر کو آپ کی فکر ہو نہ ہو، پر مجھے بہت ہے، وہ کہتا اپنی جگہ سے اٹھتا ان کی جانب گیا۔ یہ تو بس جب دیکھو ہاسپٹل کی لیڈیز وارڈ کے چکر کاٹتے رہتے ہیں، نظر رکھا کریں، مجھے تو اب ان پر شک نہیں یقین ہے، یہ دوسری شادی کر کے بیٹھے ہیں۔ زمانہ مجھے بگاڑے نہ بگاڑے، پر اس نے آپ کے میاں جی کو ضرور بگاڑ دیا ہے۔ وہ سیریس انداز میں دھیرے دھیرے عفت بیگم کے کان میں بات ڈالتا ان کا سر چوم کر فوراً وہاں سے باہر کی جانب بھاگ گیا، کیونکہ حیرت اور صدمے میں جاتی عفت بیگم کا ہاتھ سیدھا ان کی چپل پر گیا تھا۔ اب شرم کر لو سنان، بابا ہیں وہ تمہارے، ان کے بارے میں ایسا کیسے بول سکتے ہو تم؟ وہ غصے سے بولی۔ لعنت تمہارے منہ پر، گدھے کی اولاد، الو کے پٹھے، بغیرت! نہ جانے میری کس غلطی کی سزا کی صورت میں ایسی کمینی اور بغیرت اولاد ملی ہے مجھے۔ اپنے ہی ماں باپ کے رشتے میں شک ڈلوا رہے ہو؟ مرزا صاحب جو آنکھیں پھاڑے اور منہ کھولے صدمے میں جاتے اس کی بات سن رہے تھے، ایک دم ہوش میں آتے برس پڑے تھے۔ ثنایا تو جیسے ہوش میں ہی نہیں تھی، سچ میں وہ شیطان ہی تھا۔ مرزا صاحب بالکل درست کہتے تھے، جبکہ یالے اپنے منہ پر ہاتھ رکھتی ہنس ہنس کر دوہری ہو گئی تھی۔ میں غلطی کی سزا نہیں ہوں، بلکہ آپ کی کسی نیکی کی جزا ہوں۔ میرے دل کی ٹھنڈک، میرے گردے کے دھڑکن، میری جنت کے دروازے، میرے پیارے ڈیڈ۔ وہ دروازے کے پاس کھڑا اونچی اونچی آواز میں بولا۔ تم جیسا شیطان کا بچہ جنت میں نہیں جہنم میں رکھے جانے کے قابل ہے۔ وہ اسے گھورتے دانت پیس کر بولے۔ پر بچہ تو میں آپ کا ہوں نا ڈیڈ، آپ نے جیسے اس نے انہیں جیسے یاد دلانا چاہا ہو۔ وہ کیا بول رہے ہیں غصے میں؟ اس کی بات پر ایک دم وہ چونکے، پھر اپنے الفاظ کو یاد کیا تو ضبط سے آنکھیں میچ کر رہ گئے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے تم سنان، ورنہ ضائع ہو جاؤ گے میرے ہاتھوں سے، وہ مٹھیاں بیچ کر سختی سے بولے۔ اب سنان خاموش ہو گیا تھا۔ آج شاید زیادہ ہی غصہ دلا دیا تھا اپنے بابا جان کو اس نے، شاید وہ ناراض بھی ہو گئے تھے۔ ان کو غصے میں دیکھ کر وہ فوراً ان کی جانب بڑھا تھا، جو اس کی جانب پشت کیے اب اپنی جگہ سے اٹھے اپنا موبائل اٹھا رہے تھے۔ مرزا صاحب کے علاوہ ان تینوں کی نظریں سنان پر تھی، وہ کیا کرنے والا تھا؟ وہ جیسے ہی پلٹے، سنان ان کے قدموں کے پاس بیٹھا۔ وہ ایک دم چونکے۔ سنان نے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتے ان کا دایاں ہاتھ تھاما اور اس کی پشت کو لبوں سے لگا لیا۔ اب سچ میں میرے دل کی ٹھنڈک ہے، میرے گردے کی دھڑکن ہے، وہ دھیرے دھیرے سے بول رہا تھا۔ مرزا صاحب دم سادے اپنے بیٹے کا اپنے لیے اظہار محبت سن رہے تھے۔ گردے کی دھڑکن؟ گردے میں بھی دھڑکن ہوتی ہے؟ ثنایا نے ایک دم چونک کر آنکھیں چھوٹی کی اور اسے دیکھتے ہوئے سوچا۔ پر وہ سنان مرزا تھا، اپنا سٹائل تھا اس کا، وہ ہر کام اپنے ہی سٹائل سے کرتا تھا۔ بیکاز سنان کا سٹائل اور سنان کی مرضی۔ وہ سر جھٹک گئی، اسے دیکھنے لگی، لیکن سنان اس وقت وہ اپنے بابا سے اتنی محبت سے بات کرتا تھا کہ اب اسے بہت اچھا لگا تھا۔ وہ مرزا صاحب کے قدموں میں بیٹھے سنان کو دیکھ رہی تھی، جو اب بھی کچھ کہہ رہا تھا۔ سنان کے لیے اب سنان کا غرور سنان کا مان ہے، آپ سب کچھ ہیں اس کا۔ جب میں باہر نکلتا ہوں نا اور لوگ مجھے دیکھ کر کہتے ہیں کہ دیکھو مرزا صاحب کا بیٹا جا رہا ہے، تب میرے پاس لفظ نہیں ہوتے جن میں اپنے اللہ کا شکر ادا کر سکوں کہ اس نے مجھے آپ کا بیٹا بنایا۔ I love you ڈیڈ، I love you so much. You are the best dad in the world. میں آپ کا بہت برا بیٹا ہوں نا، بہت پریشان کرتا ہوں آپ کو، لیکن آپ مجھے سزا دیں، مجھے آپ کی ہر سزا قبول ہے۔ آپ چاہتے ہیں نا میں آپ کا کام سنبھالوں؟ ٹھیک ہے، آئی پرومس، کل سے چلوں گا میں آپ کے ساتھ آفس میں اور دل لگا کر محنت بھی کروں گا، آپ کو کبھی مایوس بھی نہیں کروں گا۔ پر آپ سنان سے ناراض مت ہوں، کبھی مایوس نہیں کروں گا میں آپ کو، اور نہ ہی میں آپ کی ناراضگی کبھی برداشت کر سکتا ہوں۔ سنان کے لیے آپ ماما یالے اور وہ رکا، ثنایا کا نام کیسے لیتا؟ وہ اس کی ہونے والی بہو سنان کی زندگی ہو۔ وہ محبت سے دھیرے دھیرے کہتا اپنا سر جھکا گیا۔ مرزا صاحب کا ایک ہاتھ اس نے ابھی تک تھاما ہوا تھا۔ مرزا صاحب کنگ کھڑے تھے، آنکھیں نم تھی، صرف ان کی نہیں بلکہ عفت بیگم اور یالے اور ثنایا کی بھی۔ میرا پاگل بیٹا، مرزا صاحب نے محبت سے کہتے اسے کندھوں سے اٹھا کر کھڑا کیا تھا۔ اس نے سرشار کر دیا تھا مرزا صاحب کو۔ آج وہ کہیں سے بھی پہلے والا سنان نہیں لگ رہا تھا۔ سوری ڈیڈ، وہ اب بھی سر جھکائے بولا۔ مرزا صاحب مسکراتے اسے اپنے سینے سے لگا گئے تھے۔ سوری کے بچے، اتنی سمجھداری
کی امید نہیں تھی مجھے تم سے۔ وہ اسے کندھے سے پکڑتے تھپکی دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولے اور اپنی نم آنکھوں کو صاف کیا۔ انہیں سچ میں فخر سا محسوس ہو رہا تھا اپنے بیٹے پر۔ بیٹا کس کا ہوں آخر؟ وہ کہتے اپنی نظریں سامنے بیٹھے ہوئے ان تینوں نفوس کو دیکھنے لگا۔ اب ان دونوں کو دیکھ رہے تھے سب، پر نم آنکھیں تھی۔ اس نے اپنی مما کو دیکھا اور دائیں ہاتھ کی انگلی کو اپنے ہونٹوں کے پاس لے جا کر انہیں فلائنگ کس پاس کی، جس پر وہ ہنسی تھی۔ میرے ہی بیٹے ہو تم گدھے، مرزا صاحب ہنس کر بولے اور سنان کی پیشانی کو محبت سے چوما۔ آپ کہیں تو ابھی چلوں آپ کے ساتھ آفس؟ سنان نے ان سے الگ ہوتے ہوئے سوال کیا۔ ہاتھ ہولا رکھ میرے پتر، اتنی تابیداری نہ دکھاؤ کہ میں ہضم ہی نہ کر پاؤں۔ اسے ہاتھ دکھاتے ہوئے بولے تو سنان سر جھکا کر ہنسا۔ کل ہی چلنا، آج بہنوں کے ساتھ انجوائے کرو، ان کو کہیں باہر لے جاؤ۔ وہ سنان کے چہرے کے تاثرات کو بغور جانچتے ہوئے سنجیدگی سے بولے، جہاں سنان نے بہنوں سن کر آنکھیں پھاڑ کر انہیں دیکھا۔ گھر بنانے سے پہلے یہ اجاڑ دے میرا۔ وہ صدمے سے بڑبڑا کر رہ گیا، جبکہ مرزا صاحب مسکراہٹ ضبط کرتے اس کا کندھا تھپک کر باہر کی جانب بڑھ گئے۔ مما، میں آصف کی طرف جا رہا ہوں، شام تک آ جاؤں گا۔ وہ گہری نگاہ سر جھکائے بیٹھی ثنایا پر ڈالتا باہر کی جانب پلٹا۔ ناشتے کے بعد وہ لون نے گئی تھی اپنے طوطوں کو چوری کھلانے۔ اس کے بعد اسے ہانیہ کی کال آئی تھی۔ وہ سب اگلے ہفتے آ رہے تھے ملتان ارحان کے نکاح کے لیے۔ ثنایا بہت خوش تھی کیونکہ ہانیہ نے اسے بتایا تھا کہ ارحان بھی ان کے ساتھ آئے گا۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ ہانی سے پورے 2 گھنٹے بات کرنے کے بعد اس نے اپنی بڑی بہن منال سے بات کی اور پتہ نہیں چلا جب شام کے 4 بج گئے۔ وہ منال کو اللہ حافظ کہتی کچن میں آئی تھی تاکہ عفت بیگم کی مدد کروا سکے، پر سامنے ہی اسے مرزا صاحب اجرت میں گھر آتے دکھائی دیے۔ کیا ہوا خالو جان، آپ اس وقت واپس کیسے آ گئے؟ ثنایا نے پوچھا۔ جی بیٹا، وہ میرے دوست کے والد کی وفات ہو گئی ہے، اس لیے انہی کی طرف تعزیت کے لیے نکلنا ہے۔ اپنی خالہ جانی کو بلاؤ۔ افسردگی سے بولے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، وہ سب کو صبر دے، آمین۔ وہ دکھی ہو گئی تھی، ماں کے چلے جانے کا دکھ وہ محسوس کر سکتی تھی۔ آمین۔ مرزا صاحب کی آواز آئی۔ وہ فوراً کچن میں آئی تھی جہاں عفت بیگم چکن بنا رہی تھی اور وہ حاجرہ آپا کام والی وہ بھی ان کے ساتھ مدد کر رہی تھی۔ خالہ جانی، آپ کو باہر خالو جان بلا رہے ہیں، جلدی جائیے، یہ میں دیکھ لوں گی۔ وہ بولی تو عفت بیگم پریشانی سے باہر گئی۔ مرزا صاحب نے انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ دونوں وہاں جانے کے لیے تیار ہوئے تھے۔ بیٹا، ہم کل نکل رہے ہیں، ہو سکتا ہے رات کو لیٹ ہو جائیں، آپ لوگ کھانا کھا لینا اور خیال رکھنا، اکیلے گھر میں ڈرنا مت۔ میں تمہارے خالو جان سنان کو کال کر دیں گے، وہ آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ عفت بیگم اسے اور ساتھ کھڑی یالے کو ہدایت دیتی مرزا صاحب کے ساتھ چلی گئی تھی۔ کھانے میں کیا بن رہا ہے؟ یالے نے پوچھا۔ چکن، ثنایا نے بجھے بجھے لہجے میں کہا۔ یالے بھانپ گئی تھی۔ اس کی اداسی۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ ان کی ماما چلی گئی یار، کتنا رو رہے ہوں گے سب ماں کے بغیر، زندگی بہت مشکل سی لگتی ہے۔ وہ اداسی سے بولی۔ یہ دستور ہے ثنایا، جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن جانا بھی ہے۔ اللہ کے فیصلے پر کسی کا زور نہیں چلتا، وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اب تم موڈ صحیح کرو اور آ جاؤ کوکنگ کرتے ہیں ہم۔ وہ اسے سمجھاتی کچن میں چلی گئی۔ ثنایا نے بھی خود کو مصروف کر لینا بہتر سمجھا۔ اوئے کسٹرڈ بنائیں؟ ثنایا نے کہا تو یالے مسکرائی۔ وائی ناٹ؟ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ مکمل طور پر کوکنگ میں مصروف ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا۔ یالے نے چکن کڑھائی کو اتار کر سائڈ پر رکھا اور حاجرہ آپا بھی ان کے ساتھ ہی تھی، جو روٹیاں بنانے کے ساتھ ساتھ ان سے باتیں بھی کر رہی تھی، جبکہ ثنایا بھی ان کی باتوں کا جواب دیتی کسٹرڈ بنانے میں مصروف تھی۔ حاجرہ آپا کام کرواتی اپنا اور اپنی بیٹی انم کے لیے کھانا لیتی اپنے کوارٹر میں چلی گئی تھی۔ ثنایا کسٹرڈ میں فروٹ اور ڈرائی فروٹس وغیرہ مکس کرتی اور یالے سلاد بناتی اس کی طرف پلٹی۔ تم ان کو فریزر میں رکھ دینا، میں بھائی کو ذرا کال کر کے آئی، پتہ نہیں کہاں رہ گئے ہیں، یالا نے کہا تو ثنایا نے سر اس بات میں ہلایا۔ چند ڈرائی فروٹس ڈالنے کے بعد اس نے آس پاس دیکھا، اسے بادام کہیں نظر نہیں آئے۔ اب کیا کروں؟ وہاں دیکھتی ہوں، شاید یالے نکالنا بھول گئی ہو، وہ خود سے کہتی کیبنٹ کھول کر بادام ڈھونڈنے لگی۔ اسے ایک ڈبہ ملا جس پر بادام ہی لکھا ہوا تھا، پر اندر بادام پسے ہوئے تھے۔ پورے بادام نہیں ہیں کیا یہاں؟ اس نے منہ بسورا۔
کوئی بات نہیں، یہی ڈال دیتی ہوں۔ پھر خود ہی کہتی کسٹرڈ کے پاس گئی اور 3 4 پسے ہوئے باداموں کے چمچ کسٹرڈ میں ملا گئی اور 3 4 پسے ہوئے باداموں کے چمچ کسٹرڈ میں ملا دی اور اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس نے کسٹرڈ کو فریزر میں رکھا اور باقی سامان واپس کیبنٹ میں رکھ دیا۔ بھائی 8 بجے تک آ جائیں گے، تب تک ہم جو کام باقی رہ گیا ہے وہ کر لیتے ہیں، یالے نے آ کر بتایا تو ثنایا مسکرا کر سر ہلاتی روٹیاں بنانے لگی۔ ان کے فارغ ہونے تک سنان بھی آ گیا تھا۔ بابا کی کال آئی تھی، کہہ رہے تھے رات کو لیٹ پہنچیں گے۔ سنان نے ان دونوں کو بتایا تو وہ خاموشی سے سر ہلا گئی۔ بھائی کھانا لگاؤں؟ یالے نے پوچھا۔ نہیں مجھے ابھی بھوک نہیں ہے، تم دونوں کھا لو، میں باہر لان میں بیٹھا ہوں، وہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ یالے اور ثنایا کھانے کھانے لگی جبکہ لان میں بیٹھا سنان کرسی سے اپنی پشت ٹکائے آسمان پر نہ جانے کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ السلام علیکم۔ اپنی عقب میں ایک لڑکی کی باریک سی آواز سنائی دی تو وہ پلٹا۔ وعلیکم السلام۔ ارے انم آپ؟ خیریت، اس وقت تک جاگ رہی ہیں آپ؟ اپنے سامنے گلابی شلوار سوٹ میں کھڑی اس 15 16 سالہ لڑکی کو دیکھا جو نرمی سے بولی۔ جی وہ میں پڑھ رہی تھی، پر یہ سوال حل نہیں ہو رہا تھا، صبح سے آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ آپ اب جا کے نظر آئے ہیں، یہ سوال سمجھا دے پلیز، میرا کل ٹیسٹ ہے، وہ جلدی جلدی بولی اور سنان کو دیکھا جو مدھم مسکراہٹ سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آ جاؤ کرواتا ہوں، وہ نرمی سے بولا بغیر یہ جانے کہ اس کا یہ نرم لہجہ شعور کی دنیا میں قدم رکھتی اس لڑکی کے دل پر کیا کلیاں بکھیر رہا تھا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی سنان اکثر اسے پڑھا دیا کرتا تھا، وہ اسے چھوٹی بہن کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، لیکن شاید وہ نادانی لڑکی سے کچھ اور ہی سمجھ بیٹھی تھی۔ سنان کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اس کے ساتھ والی کرسی پر آ بیٹھی۔ کون سا سوال؟ یہ والا؟ یہاں سے کیسے ہوگا؟ وہ سوال دکھاتی رجسٹر اور پین سے پکڑا گئی تھی۔ سنان کی نظریں سوال پر گئی تھی پر انم کی نظریں سنان پر تھی جو اس کے ہاتھ سے رجسٹر اور پین تھامتا سوال حل کر رہا تھا۔ یہ دیکھو ایسے ہوگا، آپ فارمولا غلط یوز کر رہی تھی شاید۔ سنان نے رجسٹر اس کے آگے کیا پر وہ سن نہیں پائی تھی، اس نے رجسٹر نہیں پکڑا تھا۔ سنان نے اس کی جانب دیکھا تو وہ اسے محبت سے خود کو تکتا پایا۔ ہیلو، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کہاں کھو گئی آپ؟ سنان نے اس کے آگے ہاتھ لہرایا۔ جی وہ ایک دم چونکی۔ سنان نے تعجب سے اسے دیکھا۔ اسے انم کا برتاؤ اور اس کے دیکھنے کا انداز سنان کو عجیب لگا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ غلط فارمولا یوز کر رہی تھی، اس لیے یہ ہو رہا تھا، وہ نظروں کا زاویہ بدلتا ہوا بولا۔ جی شکریہ، انم مسکراتے ہوئے بولی۔ چلو شاباش، اب آپ جاؤ اپنی ماما کے پاس، سنان نے زبردستی مسکرا کر کہا تو وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ اپنا رجسٹر اور کتاب اٹھاتی ہوئے ایک گہری نگاہ سنان کی آنکھوں پر ڈالتی وہاں سے چلی گئی۔ سنان نے خود پر اس کی نگاہ کو صاف محسوس کیا۔ وہ حیران ہوا، پھر خود ہی اپنی سوچ کو یہ کہہ کر جھٹک دیا، وہ بچی ہے، میں فضول میں سوچ رہا ہوں۔ بس اس نے ایک گہرا سانس بھرا اور اٹھ کر اندر چلا گیا۔ لاؤنج میں کوئی نہیں تھا، مطلب وہ دونوں کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ کچھ بھوک زیادہ لگی ہوگی نا، اس لیے وہ فریزر کھول کر کچھ تلاش کرنے لگا، تبھی اس کی نظر کسٹرڈ کے باؤل پر گئی۔ یہ ہوئی نا بات، وہ بڑبڑایا اور باؤل لیتا ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ موبائل میں مگن اپنی ویڈیوز پر کمنٹ چیک کرتا، اس کی ریپلائز کرتا، باؤل میں سے چمچ برتا منہ میں ڈال گیا۔ اس کا سارا دھیان موبائل پر تھا اور کھانے پر ہی تھا، جب تیسری چوتھی چمچ کھانے پر اسے اپنے گلے میں خراش سی محسوس ہوئی۔ اس نے اپنا گلا کھنکارا، پھر ایک نظر کسٹرڈ کو دیکھا، کوئی سوچ آتے ہی ماتھے پر بل پڑے تھے، لیکن پھر فوراً اپنا دھیان جھٹکتا واپس کھانے میں اور موبائل میں مگن ہو گیا۔ اور ثنایا تم نے اس میں بادام ڈالے ہیں کیا؟ کمرے میں بیٹھی یالے جس نے دوسری چمچ میں ہی منہ میں ڈالی تھی حیرت سے پوچھنے لگی۔ ہاں کیوں؟ وہ نہ سمجھی سے بولی اور مووی دیکھنے لگی جو وہ دونوں موبائل پر لگائے بیٹھی تھی۔ پاگل، تم بھول گئی کیا؟ سنان بائی کو بادام سے الرجی ہے، دعا کرو انہوں نے نہ کھایا ہو ابھی تک، یالے جلدی سے کہتی باری کی جانب بھاگی تھی۔ ثنایا کی آنکھیں کھلی تھی۔ اوہ شٹ، میں یہ کیسے بھول گئی، اس لیے تو وہاں بادام نہیں رکھے تھے یالے نے، وہ بھی پریشانی سے بڑبڑاتی اس کے پیچھے ہی بھاگی تھی، پر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ یالے نیچے جیسے ہی پہنچی سامنے کا منظر دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ بھائی، وہ خوف سے کہتی سنان کی جانب لپکی جو سیڑھیوں سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا گہرے گہرے سانس بھرتا کھانستے ہوئے سانس لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ پیچھے سے آتی ثنایا سیڑھیوں پر ہی جم گئی تھی۔ وہ آنکھیں پھیلائے سنان کو دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پر صاف تکلیف کے آثار تھے۔ کھانستے ہوئے بگڑے تنفس کے ساتھ اس کی ضبط سے سرخ ہوتی پانی سے بھری آنکھیں، بار بار اپنی گردن پر جاتا اس کا ہاتھ جس سے وہ اپنی گردن سہلانے کی کوشش کر رہا تھا، اور پیچھے ٹیبل پر پڑا باؤل اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ کسٹرڈ کھا چکا تھا اور اب اس میں شامل باداموں نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ بھائی
آپ ٹھیک ہو؟ یالے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اسے سہلاتے ہوئے بھرائی آواز میں بولی۔ یہ یالے مجھے سانس نہیں آ رہا۔ وہ مشکل سے بولتا گھٹنوں کے بل زمین پر جا بیٹھا۔ بھائی، یالے اس کو تکلیف میں دیکھتی روتے ہوئے بولی اور ثنایا کو دیکھا جو سیڑھیوں پر چہرے پر خوف اور آنکھوں میں نمی لیے ساکت سی کھڑی انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ ثنایا ادھر آؤ، بھائی کو روم میں لے کر چلتے ہیں۔ اس نے ثنایا کو آواز دی تو وہ ہوش میں آتی فوراً ان کی جانب بھاگ گئی۔ میں اپنی گردن کو دبوچتا وہ درد سے بولا، آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ بھائی اٹھیں، چلے روم میں، جلدی کریں، وہ اسے کندھوں سے تھامتی بولی۔ سنان بھی ہمت کرتا اٹھا اور آہستہ آہستہ ان کے ساتھ قدم لیتا اپنے کمرے میں آیا۔ یالے نے اسے بیڈ پر لٹایا۔ ثنایا تم بھائی کے پاس بیٹھو، میں مما کو کال کرتی ہیں اور بھائی کی میڈیسن کا پوچھتی ہوں، ان کے پاس ہی رہنا، وہ جلدی جلدی کہتی فوراً وہاں سے باہر کی جانب بھاگی۔ ثنایا کی نظریں سنان پر تھی جس کی آنکھیں نہایت ہی سرخ ہو چکی تھیں اور وہ بار بار آنکھوں کو بند کرتا اور کبھی کھولتا تھا۔ وہ کرا رہا تھا درد سے۔ تیز تیز سانسیں بھرتا وہ اب گردن کے ساتھ ساتھ اپنے سینے کو مسلنے لگا۔ ثنایا گھبرائی سی بے ساختہ اس کے پاس بیڈ پر جا بیٹھی۔ سنان، آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ مدھم آواز میں بولی، گلے میں آنسوؤں کا پھندا اٹک گیا تھا۔ سنان نے اس کی سرگوشی نما آواز سنی تھی پر وہ جواب دینے کی ہمت میں نہیں تھا۔ سنان، وہ دھیرے سے کہتی اس کے سینے پر ہاتھ رکھ گئی تھی جہاں وہ پہلے اپنا ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ ایک دم ماحول میں سکوت چھایا تھا۔ ہر طرف خاموشی ہو گئی تھی، جس میں آواز تھی تو بس ایک دم سنان کے ایک گہرے سانس بھرنے کی۔ اس نے آنکھیں کھولی تھی۔ وہ اپنے سامنے بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا جس کا لمس جیسے اس درد سے اسے کراہتے انسان کو سکون میں لے آیا تھا۔ کہاں گیا درد؟ کہاں گئی گلے میں ابھرتی جلن؟ کہاں گیا سانس کا نہ آنا؟ وہ تو خود ہی اپنے سانسیں روک کے اسے دیکھ رہا تھا، انسان کو سکون میں لے آیا تھا۔ وہ سب، اس کا چھونا، کیا ہی ظالم چیز ہے یہ محبت، تکلیف بھی دیتی ہے اور پھر اس پر مرہم بھی رکھ دیتی ہے۔ I'm sorry سنان، میں بھول گئی تھی، میں نے جان بوجھ کر نہیں ڈالے تھے بادام، میرے یقین کریں، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، پلیز I'm sorry، مجھ پہ یقین کریں، مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، I'm sorry، پلیز۔ اس کے سینے پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرتی وہ روتے ہوئے اٹک کر اپنی بات کا یقین دلاتے ہوئے سامنے سنان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے اٹک کر اپنی بات کا یقین دلا رہی تھی۔ سنان کو دم سادے خود کو تختہ پا کر وہ یہی سمجھی تھی کہ شاید سنان کو لگ رہا ہو کہ اس نے جان بوجھ کر بادام ڈالے تھے، پر وہ پاگل دیوانہ تو اپنے محبوب کے لمس سے ملتے سکون کو محسوس کر رہا تھا، یہ وہ کہاں جان پاتی۔ پلیز آپ ٹھیک ہو جائیں، I'm sorry، وہ روتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کے سینے پر ہاتھ پھیر رہی تھی تاکہ اسے تکلیف نہ ہو۔ Don't cry، I'm okay، اس کے آنسوؤں کو دیکھتا وہ اتنی تکلیف میں بہت مشکل سے بولا تھا۔ آپ کو درد ہو رہا ہے؟ ہچکیاں لیتی وہ سنان کو یہ سوال کرتے ہوئے نہایت ہی کوئی معصوم بچی لگی تھی۔ ایک گہرا سانس بھرتے وہ بس نفی میں سر ہلا پایا اور نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا جس کا دایاں ہاتھ ابھی تک اس کے سینے پر آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ سنان کے چہرے پر ایک دم تکلیف کے آثار ابھرے تھے۔ مما، وہ درد سے کراتے اچانک اپنا ہاتھ ثنایا کے ہاتھ کے اوپر رکھ گیا۔ ثنایا نے چونک کر اس کے سینے پر پڑے اپنے ہاتھ پر اس کے ہاتھ کی سخت ہوتی گرفت کو دیکھا۔ وہ آنکھیں میچے اپنا تنفس بحال کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ثنایا کو صاف محسوس ہو رہا تھا کہ سنان سانس لینے میں پرابلم ہو رہی ہے۔ وہ جلدی جلدی اس کے ہاتھ کے نیچے سے اپنا ہاتھ نکالتی پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یالے، سنان کو زیادہ تکلیف میں دیکھ کر وہ چلائی تھی۔ بھائی جلدی سے اندر آتی یالے اس کے پاس آتے ہوئے بولی۔ اسے دیکھ ثنایا کے پاس کھڑی ہوتی ہوئی یالے اس کی چھوڑی جگہ پر بیٹھ گئی۔ بھائی یہ آپ کی دوائی، یہ کھا لیں، ٹھیک ہو جائیں گے آپ، یالے نے کہتے ہوئے اسے کندھے سے پکڑ کر سہارا دیا۔ سہارا دیتے بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگوا کر بٹھایا اور کوئی 2 سے 3 گولیاں سنان کے منہ میں ڈالیں۔ ثنایا نے جلدی سے آگے بڑھ کر سائڈ ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس یالے کو تھمایا جسے وہ لیتی سنان کے لبوں سے لگا گئی۔ گولیاں نگلتے ہی وہ دھیرے دھیرے مدھم سے سانس لینے لگا اور اپنی سرخ بھوری آنکھوں کو کھول کر یالے اور پھر اس کے پیچھے کھڑی ثنایا کو دیکھا۔ دونوں کے چہروں پر واضح پریشانی اور خوف تھا، پر گلے میں اتنی جلن تھی کہ وہ کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ اس نے بس مدھم مسکراہٹ کے ساتھ آنکھوں کے اشارے سے ان دونوں کو تسلی دی اور آنکھیں بند کرتا لیٹ گیا۔ وہ نیند میں بڑبڑا رہا تھا۔ اس کے پاس بیٹھی یالے اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتی
چند منٹ کے وقفے سے بار بار ہوتی اس کی یہ بڑبڑاہٹ سن رہی تھی، جس میں وہ کبھی مما کو کہہ کر بلاتا تو کبھی بابا کو۔ خالہ جانی اور خالو جان کب آئیں گے؟ ثنایا نے بے چینی سے پوچھا۔ آدھا گھنٹہ ہونے والا تھا پر وہ لوگ ابھی تک نہیں پہنچے تھے۔ بس آنے ہی والے ہوں گے، یالے ایک نظر اسے دیکھ کر کہتی واپس سنان کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد انہیں گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی تھی۔ بے ساختہ ان دونوں نے شکر ادا کیا تھا۔ عفت بیگم اور مرزا صاحب ہڑبڑی میں پریشان سے انداز میں اندر داخل ہوئے۔ سنان میرے بچے، عفت بیگم بھرائے لہجے میں کہتی فوراً اس کی جانب بڑھی تھی۔ یالہ ان دونوں کے لیے جگہ بناتی خود بیٹھ سے کھڑی ہو گئی۔ سنان میرا بیٹا، مرزا صاحب اس کے ماتھے پر شفقت سے لب رکھتے ہوئے بولے۔ وہ نیند میں تھا۔ اپنے آس پاس آوازیں سن کر تھوڑا کسمسایا اور دھیرے سے آنکھوں کو کھولا تو نظریں پہلے سامنے کی طرف گئی تھی جہاں یالے اور ثنایا کھڑی تھی، پھر اس نے اپنے دائیں طرف دیکھا جہاں عفت بیگم بیٹھی تھی، پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد بائیں جانب بیٹھے مرزا صاحب کو دیکھا۔ میرا بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ اب کیسی طبیعت ہے؟ ڈاکٹر کے پاس چلیں کیا؟ مرزا صاحب اضطرابی کیفیت میں سوال کرنے لگے۔ I'm okay ڈیڈ، ڈونٹ وری، وہ مدھم سا مسکرا کر بولا۔ میری جان، اتنی لاپرواہی کون کرتا ہے؟ کیوں کھانے تھے بادام؟ عفت بیگم اسے ڈانٹتے ہوئے اپنے آنسو صاف کرتی بولی۔ ثنایا اپنی جگہ شرمندہ ہو کے گڑھوں میں گر رہی تھی ان سب کو پریشان اور روتا ہوا دیکھ کر۔ جان کے نہیں کھائے تھے مما جان، آپ روئیں تو نہیں پلیز، سنان نے دھیرے دھیرے کہتے ہوئے عفت بیگم کے ہاتھ کو تھاما۔ انہوں نے جھک کر اس کی پیشانی کو چوما تھا۔ ثنایا میرے بچے، پریشان مت ہو، ٹھیک ہے سنان اب؟ مرزا صاحب کی نظر اچانک آنکھوں میں نمی لیے پریشان سی ثنایا پر گئی تو وہ پیار سے بولے۔ I'm sorry خالو جان، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، میں بھول گئی تھی، پلیز مجھے معاف کر دیں، وہ شرمندگی سے کہتے ہوئے رو پڑی تھی۔ ارے میرے بچے، پریشان مت ہو، سنان ٹھیک ہے اب، کوئی بات نہیں، ہم جانتے ہیں آپ نے جان بوجھ کر نہیں کیا، ایسے تو رو مت، وہ چلو شاباش، جا کر ریسٹ کرو، دیکھو رو رو کر کیا حالت کر لی ہے اپنی۔ مرزا صاحب بڑے پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے بولے۔ ہاں بیٹا، پریشان مت ہو اور جاؤ تم دونوں، ہم ہیں سنان کے پاس۔ اب کی بار عفت بیگم نے نرمی سے کہا تو وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ایک آخری نگاہ ان سب کے بعد سنان پر ڈالتی کمرے سے باہر کی جانب چل پڑی۔ سنان کی نظریں تب تک اسی پر تھی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی، یعنی اب تک وہیں تھی جو وہیں پر تھی۔ سنان نے نظروں کا زاویہ اب مرزا صاحب کی طرف کیا تھا۔ بابا، وہ مدھم آواز میں انہیں کہتا چپ ہو گیا۔ جی میرا بیٹا، کچھ چاہیے کیا آپ کو؟ مرزا صاحب اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے بولے۔ یالے اور عفت بیگم ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ سنان نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا چاہیے میرے بیٹے کو؟ مرزا صاحب نے سوال کیا۔ ثنایا، سنان کی طرف سے یک لفظی جواب آیا، جو واقعی سب کو تو نہیں پر یالے کے دل کی دھڑکنوں کو بڑھا گیا تھا۔ ثنایا چاہیے مجھے بابا، میں نہیں رہ سکتا اب اس کے بنا، مجھے بس آپ انکل سے پلیز بات کیجیے گا، بس ایک یہی خواہش پوری کر دیں، ساری زندگی کچھ اور نہیں مانگوں گا آپ سے، پرومس، بس ایک آخری بار مجھے اسے دلا دیں، مجھے ثنایا چاہیے بابا، پلیز، آئی وانٹ ہر، آئی لو ہر۔ مرزا صاحب خاموشی سے اسے سن رہے تھے جو کسی چھوٹے بچے کی طرح ان کا ہاتھ تھامے بول رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں صاف التجا تھی اور مرزا صاحب سے التجا کر رہا تھا وہ۔ کچھ دنوں تک عامر بھائی یہاں آئیں گے نا، تب میں بات کروں گا ان سے، امید تو ہے کہ وہ انکار نہیں کریں گے، لیکن ہوگا وہی جو ثنایا چاہے گی، اگر اس کی رضامندی نہ ہوئی تو تمہیں صبر کرنا ہوگا، کیونکہ ہمیں ہمیشہ وہ نہیں ملتا جو ہم چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولے، پر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ ثنایا کو میں منا لوں گی، وہ تمہاری دلہن ہی بنے گی، تم پریشان مت ہو، عفت بیگم اپنے بیٹے کی پریشان چہرے کو دیکھتے اسے یقین دلاتے ہوئے کہنے لگی، پر وہ مسکرا کر بھی نہ مسکرا سکا۔ دل کو ایک عجیب سا دھڑکا لگا تھا، ایک درد تھا جو اسے محسوس ہو رہا تھا، شاید ثنایا کو کھو دینے کا یا کچھ ایسا ہو جانے کا جو وہ چاہ کر بھی سوچ نہیں سکتا تھا۔ یالے ساکت نظروں سے اپنے ماں باپ اور بھائی کو دیکھ رہی تھی، کتنی آسانی سے وہ اپنے لاڈلے بیٹے کو امید کی ڈور تھما رہے تھے۔ کیا وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ امید ایسی چیز ہے جو جب ٹوٹتی ہے تو اس کی کرچیاں جسم نہیں روح تک کو زخمی کرتی ہیں، جس پر لگے زخم تو پھر بھی بھر جاتے ہیں پر روح کے زخم کبھی نہیں بھرتے، وہ تو ایسی تکلیف دیتے ہیں کہ انسان نہ اپنے جینے کی خواہش کر پاتا ہے اور نہ ہی مرنے کی۔ وہ سوچوں میں گم تھی اور سنان کی نظریں اپنے سفید بڑے چہرے پر تھی۔ کچھ تو تھا جو یالے چھپا رہی تھی۔ اس نے سنان کو دیکھا جو اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھتی وہ بے بسی سے ایک گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتی کمرے سے باہر چلی گئی اور سنان کسی فیصلے پر جام پہنچا تھا۔ یا اللہ، میرے بھائی ہیں، اسے ان کے لیے آسانیاں فرما دیں، اس کے حق میں جو بہتر ہے آپ وہ کر دیں، میں اپنے بھائی کو ٹوٹتا بکھرتا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ جب کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے ثنایا کو نماز پڑھتے پایا، اسے غور سے دیکھنے لگی جو اب سجدے میں تھی۔
کیا لکھا ہے تمہاری قسمت میں ثنایا؟ تمہاری اہان سے کی گئی محبت یا سنان کی تم سے کی گئی محبت؟ اگر کسی کو ایک لاحاصل منزل کا مسافر بننے کی تمہاری یہ محبت، کس کو؟ وہ نم آنکھوں سے بس سوچ رہی تھی اور پھر نماز پڑھنے کی نیت سے وضو کرنے واش روم میں گھس گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ارحان کے نکاح کے دن آن پہنچے تھے۔ اس واقعے کو 3 دن ہو چکے تھے۔ سنان اب ٹھیک تھا۔ ان دنوں تک ثنایا سے اس کی کوئی خاص بات چیت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ثنایا سے اس کا زیادہ سامنا نہیں ہو پایا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان 3 دنوں میں وہ اسے دیکھتے ہی بہانے سے کہیں غائب ہو جاتی۔ شاید وہ ابھی تک شرمندہ تھی اور سنان کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی۔ 2 دن بعد ارحان کا نکاح تھا اور آج سب ملتان سے آ رہے تھے۔ ثنایا کی نظریں بار بار بھٹک کر دروازے کی جانب جا رہی تھی، کیونکہ ان کے گھر والے آنے والے تھے۔ سنان پہلے ہی بس اسٹاپ پر جا چکا تھا سب کو لینے کے لیے۔ السلام علیکم بابا جان۔ سب جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، ثنایا چہک کر کہتی عامر صاحب کے گلے سے جا لگی۔ وعلیکم السلام میرا بیٹا، کیسی ہے میری جان؟ وہ شفقت سے اس کے سر کو چوم کر بولے۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ آپ لوگوں نے اتنی دیر کیوں کر دی؟ میں صبح سے ہی انتظار کر رہی تھی آپ لوگ کا۔ بس بیٹا تیاری کرتے کرتے دیر ہو گئی، اسی لیے لیٹ پہنچے، انہوں نے وضاحت دی۔ میں بھی یہی ہوں چڑیل، تم تو بھول ہی گئی ہو یہاں آ کر۔ پیچھے کسی دوست کو بھی چھوڑ کر آئی ہو۔ آواز ابھری تو جلدی سے عامر صاحب کے عقب سے ہانیہ کی ناراضگی بھری آواز ابھری تو وہ جلدی سے عامر صاحب سے الگ ہوتی پیچھے کھڑی ہانیہ کی جانب بڑھی۔ ہاں یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ تم کوئی بھولنے والی چیز ہو بھلا؟ ثنایا اس کے گلے لگی۔ ہاں پتہ ہے مجھے، وہ ہنہوس منہ بگاڑتی ہوئی کہنے لگی۔ بس کر دو یار، مجھے بھی ملنے دو یار مجھے ملنے دو میری بہن سے، تم تو چپک ہی گئی ہو اس سے ہمیشہ کی طرح، افنان نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ آپ تو بس ہمیشہ حلوے میں نمک ہی رہنا، وہ دانت پیس کر کہتی ثنایا سے دور ہوئی اور ہنستی ہوئی افنان کے گلے جا لگی، جبکہ باقی سب ہنستے ہوئے آہستہ آہستہ سب سے مل رہے تھے۔ کیسی ہیں آپ آپی؟ اب وہ سائرہ بھابی سے خوش دلی سے مل رہی تھی۔ میں تو ٹھیک ہوں اور تمہارے لیے ایک سرپرائز بھی ہے میرے پاس، لیکن بعد میں بتاؤں گی، وہ اسے تجسس میں ڈالتی آگے بڑھ گئی تھی۔ سرپرائز تو ہیں پر ایک نہیں دو، جنہیں سن کر تم سچ میں خوشی سے چہک پڑو گی۔ ہاں رازداری ہے، مسکراہٹ دبا کر بولی وہ۔ جب اس سارے وقت میں سنان کی نظریں اسی پر جا رہی تھی جس کے چہرے کی چمک ہی آج انوکھی تھی۔ سین نہیں آیا آپ لوگوں کے ساتھ؟ وہ لاؤنج میں بیٹھے خوش گپیوں کے ساتھ کھانے پینے میں مصروف تھے جب ثنایا نے افنان سے پوچھا۔ نہیں وہ کل آئے گا، جواب ارحان کی طرف سے آیا تھا۔ اور ارحان، موانی اور مامو جان وہ لوگ بھی نہیں آئے؟ اب کی بار سنان نے پوچھا۔ وہ مامو کو تھوڑا کام تھا اس لیے آج نہیں آ پائے، وہ سب کل آئیں گے، افنان نے جواب دیا لیکن ثنایا ایک گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ مطلب ابھی بھی اس کے حصے میں انتظار باقی تھا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ سب لاؤنج میں بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے۔ ویسے بڑے بابا آپ کو نہیں لگتا اس ویلی نکمی لڑکی کو اب کچھ سوچنا چاہیے آپ سب کو؟ یالے نے ثنایا کے سر پر ہلکا سا تھپڑ جڑتے ہوئے عامر صاحب کو دیکھ کر شوشہ چھوڑا۔ ثنایا نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا اور زور سے اس کے کندھے پر مکہ مارا۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے مجھ سے؟ اور ویلی نکمی بھی تم خود ہوئی ہوگی سمجھی؟ وہ آہستہ آہستہ آواز میں دانت پیس کر بولی۔ ہاں ویسے بھائی جی بات تو صحیح کر رہے ہیں یالے، بات تو صحیح کی ہے یالے نے۔ عفت بیگم نے بھی موقع سے فائدہ اٹھایا۔ جی بھابھی بات تو ٹھیک ہے، ہم بھی یہی سوچ رہے تھے، باقی دیکھتے ہیں جہاں میری بچی کا نصیب ہوا۔ اللہ کی مرضی، وہ مسکرا کر تحمل سے بولے۔ ثنایا بس سر جھکا کر رہ گئی اور سامنے بیٹھا سنان اس کے جھکے سر کو دیکھتا مدھم سا مسکرایا۔ ویسے انکل آپ کو نہیں لگتا ارحان بھائی کے ساتھ ساتھ افنان اور زین کا بھی نکاح ہو جانا چاہیے؟ اب کی بار سنان سب کو دیکھتا سیریس انداز میں بولا۔ اس کے پاس بیٹھے افنان نے زور سے اس کی کمر میں مکہ مارا اور اسے گھورا۔ ساتھ ساتھ سب کو نہیں لگتا سنان کی بھی عمر ہو گئی ہے، شادی تو اس کی بارے میں بھی سوچا جا سکتا ہے۔ کوئی لڑکی ڈھونڈی ہے آپ لوگوں نے؟ اگر ڈھونڈی ہے تو شادی کر دیں اس کی بھی، افنان نے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر بولتے ہوئے حساب برابر کیا۔ انشاءاللہ جلد ہی کر دیں گے، آمین، میں تو کب سے تیاریوں میں ہوں، بس لڑکی مان جائے۔ سنان اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی میں بولا تو افنان نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ لعنت بے شرم کمینے، افنان دانت پیس کر بولا۔ بات تو صحیح ہے، ان سب کو بھی گھر بار والا کریں اب، مجھے بھی تو پھنسایا ہے نا ان سب نے۔ سفیان ان سب کو دیکھتا ہوا سیریس انداز میں بولا۔ مطلب سفیان بھائی آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ سائرہ بھابی سے شادی کر کے پھنس گئے ہیں؟ سنان سنجیدگی سے بولا اور سفیان کے ساتھ ساتھ سائرہ بھی سنجیدگی سے اس کی طرف آنکھیں دکھا رہی تھی۔
ہاں ہاں سفیان بھائی تو روز ہی ایسے کہتے ہیں کہ وہ بیچارے تو پھنس گئے ہیں شادی کر کے۔ افنان نے بھی مصنوعی دکھی لہجے میں کہا، ابے وہ جھوٹوں کے سردار، کیوں لڑائی کروانے جا رہے ہو ہماری؟ میرا مطلب وہ تھوڑی تھا، کیوں فسادی عورت بن کر رشتوں میں آگ لگانے کا کام سٹارٹ کر دیا ہے تم لوگوں نے؟ سفیان بیچارہ سا منہ لے کر سائرہ کو دیکھتا ان دونوں کو گھورتے ہوئے بولا۔ سب اس کی حالت دیکھتے مسکراہٹ دبانے لگے۔ استغفر اللہ بھائی، ہمیں کیوں فسادی بول رہے ہیں؟ ہم تو وہ کہہ رہے ہیں جو کہ ہم آپ سے سنتے ہیں، وہ بھی روز روز۔ ارحان حیرت سجائے ہوئے بولا، دفع ہو جاؤ سب، تمہاری فضول بکواس پر یقین نہیں کرے گی میری بیوی، سمجھے؟ سفیان دانت پیس کر بولا اور سائرہ کو دیکھا جو مسکرا رہی تھی۔ صرف وہ ہی نہیں، باقی سب بھی ان کے ساتھ ساتھ ہی ہنس رہے تھے۔ پھر سب آہستہ آہستہ اپنے اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے۔ یالے اور ہانیہ ایک ہی کمرے میں تھی۔ ثنایا کے چہرے کی مسکراہٹ چھپائے نہیں چھپ رہی تھی، کیونکہ سائرہ نے تھوڑی دیر پہلے جو اسے خبر دی تھی وہ تھی ہی ایسی کہ اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ کتنا مزہ آئے گا نا، سفیان بھائی اور سائرہ آپی کے بیبی ہوگا، کیوٹ سا، پیارا سا۔ وہ خوشی سے یالے اور ہانیہ کو کہہ رہی تھی۔ یالے اور ہانیہ کو میں بہت خوش ہوں۔ یالے بھی خوشی سے اس کی تائید کرتے ہوئے بولی، اچھا ویسے ہانی، تم نے کہا تھا 2 سرپرائز ہیں میرے لیے، تو دوسرا سرپرائز کون سا ہے؟ وہ تو بتایا ہی نہیں تم نے۔ ثنایا اسے یاد دلاتے ہوئے بولی۔ ہانی نے اسے دانت دکھاتے ہوئے یالے کو دیکھا، جس کے چہرے پر ایک تاریک سایہ لہرایا۔ اگر ہانی نے اسے بتا دیا تو سنان کا کیا ہوگا؟ تو صحیح پر ابھی میں بتاؤں گی تو صحیح، پر ابھی نہیں۔ وہ یالے کے لٹھے کی ماں سفید پڑتے چہرے کو دیکھتے ہوئے شرارتی انداز میں بولی، کیا ہے یار، بتا دو نا کیا بات ہے، اسے نیند نہیں آئے گی مجھے، وہ منہ بگاڑ کر بولی۔